الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں بھائیوں، بہنوں پہلے اس لیے کہا میں نے کہ میجورٹی آپ کی ایز یوزول۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو مبارکباد اس لیے کہ آپ نے سوشل ریفارم کے حوالے سے بہت بات کی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد، freedom fighter, one of the oldest one in the history. He was a contemporary of Sir Syed Ahmad Khan. He writes in his very famous novel Ibn al-Waqt, all the prophets were social reformers first, and whoever will do the social reform of his time, he is on the path of the prophet's mission. So آپ کے وقت کا جو بھی سب سے بڑا ایشو ہے، پرابلم ہے سوشل، اس پہ جو کام کریں گے وہ ایکچولی پروفیٹک مشن پہ کام کرنے کے برابر ہے۔ اور ہر دور میں ایشوز الگ الگ رہے ہیں۔ کسی پروفٹ کے دور میں جادو پورے عروج پہ تھا، کسی اس میں ہومو سیکشولیٹی تھی، کہیں اسٹونز اور ماؤنٹینز کے اندر گھروں بنانے کا جنون تھا، ہر ایک کا الگ تھا۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو سوشل ایشو سب سے بڑا ہے وہ ہے ہمارا ویڈنگ سسٹم۔ اگرچہ کہ کئی لوگ ایجوکیشنل ریفارم پہ کام کر رہے ہیں، اکنامک ریفارمز، پولیٹیکل ریفارمز، دیر آر سیورل ریفارمز، مگر اصل سوشل ریفارم ہے، کیونکہ امریکہ، یورپ، کینیڈا وغیرہ ٹیکنیکلی، ایجوکیشنلی دے آر فار ہائر دین اینی ویئر ان دا ورلڈ، مگر ان کی سوسائٹی ہارریبل سوسائٹی ہے، نو مورل ویلیوز ایٹ آل دیر۔ منی وائز دیکھیں گے، سعودی عرب، آئی ہیو لیوڈ ان سعودی عربیہ فار 35 ایئرس، برونائی، گلف کنٹریز، بہت رچ کنٹریز ہیں وہاں پر، لیکن وہاں کی اخلاقیات کا حال کیا ہے؟ سعودیوں کے موریلٹی کے بارے میں اب میں کیا بیان کروں آپ سے؟ 35 ایئرس جس آدمی نے بھگتا ہے، وہاں کا جوڈیشری سسٹم دیکھا ہے، وہاں کے مینرز دیکھا ہے، ہارریبل۔ اور آپ کسی بھی ریفارم کی بات کریں، اگر سوشل ویلیوز، مورل ویلیوز ہیں تو دیٹ سوسائٹی ڈومینیٹس۔ واٹ واز دا ریزن کہ اسلام کی پوری وارز دیکھیں گے آپ، ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس ان 23 ایئرس doesn't exceed more than 700 Muslims and about 2000 others. Number of deaths. While in Iraq-Iran war, in recent war against Iran and Iraq, about 1 million people died. And that time it was Bush or Clinton who was there. He said, to bring any change of that kind, it is inevitable to sacrifice 1 million people. یعنی کہ 1 million people کی ڈیتھ لازمی ہے کسی چینج لانے کے لیے، جبکہ اسلامک چینج ہارڈلی ٹوٹل 2700 ڈیتھس۔ کیوں کہ سوشل مورل ویلیوز اتنے زیادہ تھے کہ بغیر کوئی جنگ کے ہی لوگوں نے ان کو دیکھا اور اسلام قبول کیا۔ لاسٹ وار آف دی جو ہوئی نہیں، غزوہ تبوک جس کو کہتے ہیں، over 10,000 Muslims and many, you can multiply by many times, رومن آرمی، وہ جنگ ہوئی نہیں، مگر اس جنگ کا امرو، فروا بن امرو جو سپہ سالار تھا، ہی امبریسڈ اسلام۔ جنگ ہوئی نہیں ہے، ابھی بارڈر کے اس پار ان کی فوج ہے، بارڈر کے اس پار ان کی فوج ہے، جو دن کے مجاہد ہیں، راتوں کے عابد بیٹھے ہیں پورے تہجدوں میں بارڈر پہ۔ اگرچہ کہ ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ناچنے والوں کو سب انتظام کیا گیا ہے، مگر کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا ادھر۔ تو امرو بن فروا بن امرو امبریسڈ اسلام۔ اور اس کے بعد جب جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن جب رومن کنگ کے سامنے وہ پیش کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، اس کو پھر بھی ایک چانس دیا گیا کہ تم اب بھی واپس آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں،
جس قوم کے مورلس اتنے ہائی ہیں میں اس قوم کے ساتھ رہوں گا. تو یہ ہے سوشل ریفارم. اور ویری انفارچونیٹلی ہماری سوشل ویلیوز اس وقت اتنی زیادہ گر چکی ہیں. تو میں جو ٹاپک لے کر آیا ہوں وہ ہے یہ جو مین اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر if you want to define Islam, what is Islam? I don't know whether it's hadith or not, it's a controversial subject, but it comes in only 2 words. Can you read it easily? Ad-deenu ma'amala. In only 2 words. Deen is dealing only. Muamala, the mamla between shop owner, customer, 2 people, one going on this direction, one is coming from this direction, still there is a mamla between these 2. Father, sons, parents, children, master, slaves. Mamla, important thing is mamla. Most important mamla between 2 human beings is husband and wife. If this mamla is correct, if this mamla is on a right foundation, there is a I'll tell in Farsi. You know Farsi very well, right? خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر وج دیوار کج. If the first brick is placed wrong even by 1 centimeter, and if you raise the wall, even if it goes to the skies, it will be tilted, not straight. The main mamla is between husband and wife. Whatever we are actually a representation character wise of our parents. اب یہ بات اور ہے کہ ہم نے رانگ چیزوں کو زیادہ لے لیا ہے. ابا جان امی سے کیسا لڑتے تھے وہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے شادی کے بعد. اٹ ریفلیکٹس. والدہ غصے میں ساس ننند دیورانی وغیرہ کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرتی وہ اٹ کمس ان دا نیچر. سو واٹ آئی وانٹ ٹو سے, واٹ ایور وی ہیو سین ان اوور فادر اینڈ مدر, دیٹ از فارورڈیڈ. وہ میرا مین سبجیکٹ ہے. کمنگ ٹو دا ٹاپک, یہ اس وقت سوسائٹی کا سب سے اہم ترین ہے. شادی میں ہوگا کیا کہ آپ نمازی ہیں, ہاں ٹھیک ہے اوکے, آپ بہت اچھے کیریکٹر کی, ہاں وہ ٹھیک ہے ہوگا. یہ تمام چیزوں کو بازو رکھ کے دیرے کیا جہیز, یہ ہوتا ہے نا. پہلے تھا یہ, صدیوں مردوں نے عورتوں پہ بہت ظلم کیا ہے. وی ہیو ٹو ایکسپٹ دس. عورت کے اوپر جتنا لکھا گیا, پریم چند کے ناولز پڑھیے آپ, پورے وہ ہندو سوسائٹی سے مسلم سوسائٹی کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے, سیم ہے. ہونا یہ تھا کہ وہ نکاح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اعظم النکاح, گریٹسٹ آف آل, بیسٹ آف آل, جو نکاح ہے برکہ, جس میں برکہ ہے, ایسرہ مؤونہ, جو موسٹ اکنامک ہو, موسٹ سمپلسٹ ہو, لیکن اتنا سمپل کہ کوئی بھی دیکھے تو بولے ارے یہ نکاح, ارے یہ تو میں کر سکتا ہوں یار. اتنا وہ نکاح برکت والا ہے. اعظم, سپرلیٹو ڈگری آف عظیم, بیسٹ آف آل, بہترین. اور بہترین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ تو اس حدیث کو تھوڑا سا پلٹائیے الفاظ کو. بدترین نکاح کون سا ہوا؟ جس میں سب سے زیادہ خرچ ہوگا. تو when somebody brings an invitation card for you for any marriage, you have to see before attending it is best or worst, بہترین اور بدترین. بہترین وہ ہوگا جو مکمل نبی کے طریقے پہ ہوگا, جس میں لڑکی کے والد کو 1 روپیہ بھی خرچ نہ آئے, بہترین. اور جس میں لڑکی کا باپ لاکھوں خرچ کر رہا ہے. بنگلور تو کنگ ہے اس معاملے میں, کیونکہ یہاں کے شادی خانے ہی سب سے زیادہ کاسٹلی ہیں. یہ بدترین نکاح ہے. آپ کیا بدترین نکاح میں جانا, آپ میں کوئی عالم نہیں ہے کوئی مفتی نہیں ہے یہاں پر, مگر ڈونٹ وری,
before you go to any alim or any mufti, Prophet sallallahu alaihi wasallam has already given you address of a best alim and best mufti. وہ یہ ہے کہ استفتی بقلبک، پوچھو، ضمیر اپنا کانشنس ہے، یہ اس سے پوچھو. التقویٰ ہا ہونا، یہاں سے پوچھ کے بولیے کہ آپ کو کسی بدترین نکاح میں جانا چاہیے یا بہترین نکاح میں جانا چاہیے. اگر آپ نے دیکھ لیا کہ اچھا کیسے پہچانیں گے کہ یہ بدترین ہے یا بہترین ہے؟ بہت آسان انڈیکیشن ہے. جس انویٹیشن میں ڈنر ہوتا ہے آن دا ڈے آف میرج، پھر الگ ولیمہ الگ، لڑکی کے باپ سے لڑکی پیدا کرنے کا جو جرم ہے، کرائم ہے، اس کا جرمانہ یہ ہے کہ تم شادی کے دن کھانا کھلاؤ. اب یہاں پر ایوریج میرے خیال ہے 10 لاکھ کھانے کا تو ہوتا ہی ہے، شادی خانہ الگ. اب اگر 15 لاکھ کا جرمانہ ہے تو 2 بیٹیاں ہو تو 30 لاکھ کا جرمانہ، 3 بیٹیاں ہیں تو 45 لاکھ کا جرمانہ دینا ہے اس نے. اب سوال یہ ہے اگر کسی کے 2 بیٹیاں ہوں، 30 لاکھ کا جرمانہ دے دیا، بیٹا کیا کرے گا؟ اب اگر آپ فرض کرو بی انجینئر ڈاکٹر سم تھنگ اب بنتے ہیں، یو گو ٹو یور فادر اینڈ سیز میں یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، آئی ول پرووائڈ امپلائمنٹ ٹو سو مینی پیپل، کین یو ارینج اباؤٹ 10-15 لاکھ فار می؟ باپ والد صاحب بولیں گے بالکل بیٹا میں کرتا ہوں. ہی ڈیڈ اٹ، ہی مینیج 10-15 لاکھ. سڈنلی آپ کی بہن کے لیے پرپوزل آ جاتا ہے شادی کا. اب فادر بیٹے کو پیسے دیں گے یا شادی پہ؟ جی شادی پہ جائے گا. اب بیٹا کیا کرے گا؟ جاب. آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ تو جاب کریں گے، مگر آپ کی 90% کمیونٹی ول گو فار آٹو، ٹیکسی، پیٹرول پمپ. پوری قوم یہ ہے. اچھا دس از کمنگ فرام آور داداز. ہمارے دادا پردادا جو تھے وہ یہی کرے، پھوپھوں کی شادیوں میں سب چلا گیا، آپ کے والد تک آتے آتے سب ختم ہو گیا. اب آپ کی نیکسٹ جنریشن میں 2-3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں گے، اور ان بیٹیوں کو آج کل کے جو ہسبینڈس ہیں 90% ہسبینڈ کیا ہیں؟ یو نو دس، شاپ کیپر، ریئل اسٹیٹ، پلاٹاں بیچ رہے، یہی ہیں. وہ کیا کریں گی پھر کل؟ ایوری ون از اتنے لکی نہیں ہے کہ آپ کی طرح اتنے اچھے. میں یہ فرسٹ ٹائم میں آئی ہیو بین ٹو آل اوور انڈیا، مگر یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ پروفیشنل ماحول جو میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. ادروائز آپ لوگوں کی طرح کی ڈگریز قابلیتیں رکھنے والے جہاں نوکریاں کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی خوفزدہ ماحول میں. میں نے یہاں نماز جماعت سے پڑھی. I can't imagine going in other hospitals like this. No way. تو یہ جسٹ لکی ہیں آپ الحمدللہ. لیکن میجورٹی آپ کی میجورٹی بردرس آف دا گرلس کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب کچھ چلا گیا ادھر. اور جو یہاں تک جاب کہا نا آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو غور سے سنیے حکم دیا ہے کہ تم بزنس مین بنو. الید العلیٰ، ید ہاتھ، علیا اوپر والا، اپر ہینڈ، خیر بیسٹ، سپرلیٹیو ڈگری ہے بیسٹ، بیٹر دین ید السفلا، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یہ ہاتھ جو اوپر والا ہے یہ سیلریز دینے والا ہاتھ ہے، یہ فنڈنگ، ڈونیشن، چندہ، بھیک، زکوٰۃ دینے والا ہاتھ ہے، اور یہ تنخواہیں لینے والا ہاتھ. تو آپ کو حکم دیا گیا. اس حدیث پر ہماری امت نے تو عمل نہیں کیا، لیکن جیوز نے کیا. آپ کی جیب میں ATM کارڈ ہے نا، کریڈٹ کارڈ ہے نا، یہ کس کا ہے؟ آپ جو بھی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اس کا فائدہ تو وہاں جا رہا ہے نا. تو وہ حکم جو آپ کو پورا کرنا تھا کر رہا ہے کوئی اور. اب آپ اگر بزنس کرنا بھی چاہتے ہیں، آپ سے مراد ان جرنل، اس کو پیسہ چاہیے. پیسہ کہاں گیا؟ پیسہ گیا شادی پورا. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن جہاں سے معاملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے وہ ہے شادی. اور ہمارا اسلام نے شادی کا سسٹم کو اتنا ایزی دیا تھا، اتنا ایزی کیا تھا کہ
ہر آدمی بولے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اور بات میں نے سائیکالوجی کی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ بتائی تھی. اب صدیوں ہم نے لڑکی پہ تو ظلم کیا، اب سچویشن اور ہے. اب لڑکی والے پوچھ رہے ہیں گھر ذاتی ہے کیا، گرین کارڈ ہے کیا، فیملی ویزا ہے کیا، لوکل انسائڈ انڈیا ہے تو سیکنڈ پریفرنس ہے وہ. آج کل لڑکیاں پہلے بولتے تھے کہ بھئی غریب کی بچی کو کرونا، چلیں ہم غریب کی بچی کو کرتے ہیں. جا کے پوچھے کسی آٹو والے کی بیٹی سے، انہیں سب سے پہلے یہی بولی یہاں کا ہے، لوکل ہے، باہر کا ہے. یہ کامن ہے. تو یہ چینج کیوں آیا ہے؟ اب اس کو سائیکالوجیکلی آپ لوگ ڈیل کیجیے. ہمارے جو مولوی حضرات ہیں جنہوں نے بڑی بڑی مذہبی کتابیں لکھی ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ جیسے آج آئے گا، عورت کو بھی طلاق کا اتنا ہی رائٹ دیا گیا ہے جتنا مرد کو. عورت کو جو طلاق کا حق دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں طلاق تفویض. شادی سے پہلے اگر آپ نے پری میرج کاؤنسلنگ میں یا قاضی کے سامنے، نکاح سے پہلے، نکاح کیا ہے؟ عقد، ایگریمنٹ، دونوں کے درمیان دونوں کو پتا ہونا ایگریمنٹ کیا ہے. اس ایگریمنٹ کے اندر پہلے قاضی بتاتے ہی نہیں آپ کے، اور آپ بھی اتنی جلدی میں رہتے کہ جلدی دستخط کرنا ہے، ہٹانا ہے ان کو یہاں سے، قاضی بتاتا نہیں. اگر ایگریمنٹ میں یہ بات طے ہے طلاق تفویض جس کی اجازت اسلام نے دی ہے، تو عورت کو قاضی، کورٹ، پولیس وغیرہ کے چکر میں گئے بغیر اتنی ہی آزادی ہے جیسا مرد کو طلاق 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 بولنے کا رائٹ ہے، مگر عورت کو بتایا نہیں جاتا. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، عورت کو یہ آزادی نہیں دی جا سکتی. کین یو امیجن فار واٹ؟ اپنے نافذ جزاک اللہ. ناقص العقل. میں نے ناقص العقل، شارٹ آف برین ہوتی ہوں. اور ایک بات ہے، ساقط الاعتبار. کین یو ٹیل می اینی ون؟ جی، انٹرسٹوردی. یہ اس دور تک صحیح تھا جب تک عورت کو گھروں میں بند کر دیا گیا تھا، عورت کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں تھی. عورت کو صرف اتنی تعلیم، بہشتی زیور پڑھیے، اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے، عورت صرف اتنی تعلیم حاصل کرے جتنا وہ دودھ والے کا دھوبی کا حساب لکھ سکے اور اپنی امی کو خط لکھ سکے، بس، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دور تک کے صحیح تھا. یہ تب بھی غلط ہی تھا، لیکن چلو بات نبھانے کے لیے کہہ سکتے بھئی عورت ایجوکیٹڈ نہیں تھی، اس لیے عورت کو طلاق تفویض کا رائٹ نہیں دے سکتے. انہیں جلد بازی میں، غصے میں کچھ بھی کر لیتی بول کے. لیکن آج عورت سائیکیٹرسٹ ہے نا، پریسیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر ہے، جسٹس ہے، سرجن ہے، کیا نہیں ہے عورت؟ پائلٹ ہے. میں ذرا جوکس کا بھی آدمی ہوں، مجھے عمر شریف یاد آ رہا ہے ایسا. تو وہ ایک مقدمہ چلتا ہے کورٹ میں، تو عورت کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے بھی سنبھالوں، تم کو بھی سنبھالوں، تمہارے ماں باپ کو بھی سنبھالوں، تمہارا گھر بھی سنبھالوں، کیا کیا سنبھالوں. وہ کہتا ہے عورت اپنی زبان سنبھالے بس، اور کچھ نہیں چاہیے. تو خیر، میرے جوکس پہ سیریس مت لیجیے آپ. آج عورت انٹلیکچولی مرد کے برابر ہے. اس لیے سائیکالوجیکلی یہ ہوا ہے کہ جب عورت کو ریئلائز ہو گیا کہ اس کمینے کو جہیز تو دینا ہی ہے، سوری بٹ اٹ از ٹرو، بٹر ٹروتھ، جہیز بھی دینا ہے، کھانا بھی دینا ہے، سب نہیں دینا ہے. اور اگر کوئی بہت شریف شجاعالدین صاحب کی طرح کا آدمی مل گیا جس نے کچھ نہیں لیا، تب بھی ہوگا کیا؟ بعد میں مسئلہ ہوتا ہے. پھر بعد میں ننندیں، دیورانیاں آتی ہیں، وہ تانا مارتی ہیں. تو جب ایونچولی اس کو سفر کرنی ہے تو پہلے ہی اس نے اپنے کرنی. اب چینج ہو گیا سسٹم. اب عورت نے فیصلہ کر لیا ہے
کہ مجھے اگر آئی فون چاہیے تو آئی فون کے جب پیسے دے رہے ہیں تو آئی فون ہی چاہیے, آئی فون کے پیسے دے کے وہ نوکیا نہیں چاہیے. تو ابھی ذاتی گھر چاہیے, اس کو جاب چاہیے, اس کو آپ کی تنخواہ 1,00,000 روپے سے زیادہ چاہیے. اگر فرض کریں کہ آپ کی تنخواہ 1,00,000 ہے, ان کی تنخواہ 1,20,000 ہے, تب بھی she makes you realize that you are inferior to me. یہ سائیکالوجیکل پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے یہ آپ لوگوں کی, کیونکہ یہ ایشو بڑھتا چلا جا رہا ہے بہت. لڑکیاں جس اسپیڈ سے ایجوکیشن کی طرف بڑھ رہی ہیں, لڑکے نہیں بڑھ رہے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ جو شادیاں ہیں, ویڈنگ سسٹم, اس کے غلط ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں, میں شرعی طور پر بعد میں بات کروں گا. سائیکالوجیکل دیکھیے سب سے کیا کیا ڈیمیجز ہوتے چلے جا رہے. سب سے پہلا جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ہے کہ آپ کا میچنگ ختم ہو گیا ہے. اب لڑکی کو اس کی کوالیفیکیشن اور اس کے کیریکٹر کے کیلیبر کے لڑکے نہیں مل رہے. وہ دور چلا گیا جب آپ کے دادا پڑدادا, نانا پڑنانا ایک ٹوٹل الٹریٹ عورت کو شادی کر کے لائے, جو ہماری دادیاں اور نانیاں تھیں. دے ہیڈ ویری کمفرٹیبل لائف, بہت اچھی لائف. دادا واز ایجوکیٹڈ, دادی واز ناٹ ایٹ آل, مگر لائف تو اچھی گزری نا. اب نہیں سوچ سکتے آپ. اب اگر لڑکی نے ایم اے کر لیا ہے تو اس کا شوہر کیا ہونا چاہیے؟ کم از کم پی ایچ ڈی تو چاہیے. اب پی ایچ ڈی بھی نہیں ہے, پی ایچ ڈی کی تو بات بہت دور کی ہے, اگر گریجویٹ مل گیا تو غنیمت ہے. میں کئی اسٹیٹس میں, بہار, مہاراشٹر, کئی جگہ جاتا ہوں اور میں مسلم کالجز ٹارگٹ کرتا ہوں. اختر الایمان کہاں کے ہیں وہ بہار میں جو علاقہ ہے, بھول گیا جی, نہیں اعظم گڑھ بہار کا نہیں, یو پی کا ہے, بہت مشہور علاقہ ہے وہ. تو 3 کالجز ہیں مسلم, تو انہوں نے گئے باضابطہ, مگر وہاں کے پرنسپل نے کہا کہ صاحب بچے آتے ہی نہیں, صرف ہال ٹکٹ کے وقت آتے ہیں, اور اگر ہم ان کو اٹینڈنس وغیرہ پہ فیل کرے تو سیدھے گن نکالتے ہیں. ہر جگہ یہ عالم ہے. تو اب ایم اے کے لڑکی کے لیے اب بی اے بھی مل گیا تو غنیمت کی بات ہے. واٹ شی ول ڈو؟ وہ وہی کرے گی جو آج ہو رہا ہے. اب میں کیا تفصیل میں جاؤں آپ کو سامنے, آپ کو معلوم اچھی طرح سے. تو یہ سب سے پہلے میچنگ ختم ہو گئی. اور اگر میچنگ ملی بھی تو اگر ایم اے لڑکی کو پی ایچ ڈی والا لڑکا مل گیا تو پی ایچ ڈی والے کی ریٹ بہت ہائی ہے. مہر اللہ کی طرف سے ایک ایسا زبردست ہتھیار دیا گیا, ویمن رائٹس کا اس سے زیادہ شاندار گارنٹی اور کہیں بھی نہیں ملے گی. مہر کے معنی یہ ہیں کہ از مہر دی پرائس آف دا وومن؟ نہیں, اس کی مرضی کا اعلان. آپ کو صحابیات کی سیرت میں وہ مثالیں بھی ہیں, صرف لوہے کی انگوٹھی, آئرن کی, میں بھی کتنے کی ہوں گی, 50 روپیز کی ہوں گی, شی ایکسپٹڈ. ایسا بھی ملے گا کہ باغ ملا, لاکھوں کی ویلیو ہے, وہ بھی ہے. مہر, acceptance of the مہر is the declaration of her consent. عورت کے کانسنٹ کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, اسلام نے کہہ دیا. اس سے پہلے جو تھا وہ آج بھی آئیڈل ورشپنگ سوسائٹی کے اندر یہی ہے, عورت کی مرضی نہیں چلے گی, عورت سے پوچھ کے نہیں کر سکتے. اگر باپ نے اس کی شادی شرابی سے کی, زانی سے, کسی بھی کر سکتا ہے, وہ عورت کی مرضی نہیں. لیکن اسلام نے کہا عورت کی مرضی اصل شرط ہے. لیکن اب اس سسٹم نے کیا کر دیا, عورت کی مرضی کو دفن کر دیا ہے, کیونکہ مہربان ہے ون سائیڈڈ چیز. If she accepts, you are lucky. If she doesn't agree, go and knock the other door. یہ سمپل. لیکن اب اس کلچر میں صدیوں سے رہتے ہوئے ہم نے کیا کیا کہ شادی کا کھانا لایا, بارات, جہیز, سگائی, انگیجمنٹ. اب یہ سارے جب 10-15 لاکھ کے ہو جائیں گے
مہر کتنا ہے جی زور سے 10 گرام ریس کا سونا. بس وہ بھی چیٹنگ ہے, میں بعد میں بولتا ہوں اس کے بارے میں. نیٹ کیش مہر کا حکم یہ ہے کہ دس از پراپرٹی آف وومین, دس مسٹ بی ان دی پوزیشن آف دا وومین اینڈ شی ڈزنٹ ہیو ٹو ٹیک پرمیشن فرام ہسبینڈ اور اینی ون ٹو اسپینڈ اینی ویئر. وہ مہر ہے. لیکن جب گولڈ بچی کے نام پہ ہم فلیٹ کرے بھائی, اچھا یہ بھی ایک لطیفہ ہے, نواسی کی یا پوتی کی شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں, کھانا وغیرہ سب, لڑکے والے نہیں ہونا بولے تو بھی کرتے. کیوں نہیں؟ ان کی دادی کی خواہش تھی, ان کی نانی کی خواہش تھی, انہوں مرنے سے پہلے ان کے نام پہ کر گئے تھے. ایسا کبھی کیوں نہیں ہوا کہ کوئی لڑکے کا دادا یا نانا یہ بول کے مراؤ کہ میری آنے والی بہو کو اتنا گولڈ دو, تم میری آنے والی بہو کے نام پہ یہ فلیٹ کرو؟ ایسا کیوں نہیں بول کے گئے؟ یہ لڑکی کی ماں دادی نانی کیوں بول کے گئے؟ یہ سوشل بلیک میل ہے, یہ ایموشنل بلیک میل ہے. تو اس کے نتیجے میں مہر 50,000, لیکن کھانا جہیز وغیرہ یہ کتنا 15 لاکھ. تو اب وہ 50,000 جو اماؤنٹ ہے اتنا حقیر ہے کہ اب لڑکی 15 لاکھ خرچ کر رہی, 50,000 روپے لے رہی, اس کی مرضی تو گئی. کیونکہ اب لڑکی کے باپ کی جو افورڈیبلٹی ہے, لڑکی کو وہی مرد کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایم آئی رائٹ؟ تو اب یہ ایم اے لڑکی کس کو ایکسیپٹ کرے گی؟ اب انٹر والا بھی مل گیا, پی وی سی والا مل گیا, اچھے اخلاق کا, تو غنیمت ہے. تو اس میں میچنگ ختم ہوئی نہیں ہوئی, دونوں کی سوچ الگ ہوئی نہیں ہوئی, اور ایسے کئی فیکٹر ہیں. سب سے بڑا نقصان میچنگ کا ہو گیا ایک دوسرے. پھر بگیسٹ ایشو اس میں ہوا ہے, یو نو واٹ از کفو؟ کفو کیا چیز ہے؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ بہترین موقع ہے, سیکھ لو. بولیے آپ. حسب نسب ہونا پہ, لیکن کمپیٹیبلٹی کی جو ہے کمپیٹیبلٹی سمپل, کہیں حسب نسب, کہیں پیسہ, کہیں ایجوکیشن, کہیں ٹرائب. اگرچہ کہ اسلام کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے, مگر پریکٹیکل لائف میں اٹ میٹرس. انہوں شیخ تھے, انہوں سید تھے, سید احسان جتا رہے ہم سید ہے. کہیں انہوں حیدرآباد کے ہیں, انہوں لکھنؤ کے ہیں, زبان کے اوپر جھگڑا ہو جا رہا. میں جدہ میں تھا, وہاں کئی کپلز ایسے تھے, لڑکی پاکستانی, لڑکا حیدرآباد کا, اس زبان کے اوپر جھگڑے ہو جاتے تھے. اور کئی چیزیں ہیں. تو کفو کمپیٹیبلٹی یا ایکوالٹی یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. لیکن اس چیز نے کمپیٹیبلٹی کو ختم کر دیا. لڑکا امریکہ کا ہے, لڑکا ڈاکٹر ہے, لڑکا آئی اے ایس ہے, کم ہے آپ کے پاس, پھر بھی ہندوز کے اندر زیادہ ہے. وہ پہلے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں, اگر بچہ آئی اے ایس ہے تو منتھلی 1 کروڑ تو ہے اس کے پاس, تو اندھا دھند خرچہ کرتے. شادی کے بعد پتا چلتا ہے کہ دونوں کے ذہن ہی نہیں مل رہے بالکل. اسٹرین ریلیشنز پر آئیے, ہماری سوسائٹی میں اور امریکن وغیرہ کی سوسائٹی میں یہ فرق ہے کہ وہاں پر اگر ذرا سا بھی پرابلم ہو تو آنیسٹی بہت ہے. سوری ڈارلنگ, آئی ڈونٹ فائنڈ اینی لو فار یو اینی مور, سوری, آئی ایم ویری سوری. تو وہ بھی بولتا ہے کہ نو اٹس اوکے, وی ول ریمین گڈ فرینڈس. یہ آنیسٹی ہے. جب محبت ہے تو ٹوٹ کے محبت, نہیں تو آنیسٹلی بول دو کہ میں فلاں کو چاہنے. ابھی جو ٹروڈو کینیڈا کا وہ ہے, اس کی ماں کی اسٹوری عجیب ہے. وہ اس وقت کا جو ٹینس کا ورلڈ چیمپئن تھا, وہ اس سے محبت ہو گئی, اور اس کا ہسبینڈ بھی اس وقت کا پریسیڈنٹ تھا کچھ, تو انہیں صاف بول دی کہ میں اسے محبت کرتی ہوں. اسے ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اس کو بولتے ہیں نو ونس فالٹ. وہ لوگ جس بیسس پہ الگ ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے, نہ تمہارا قصور نہ ہمارا قصور, کیونکہ نہ کسی لڑکی کے باپ نے کوئی پیسہ برباد کیا ہے جہیز کے اوپر, نہ گولڈ گیا, کچھ بھی نہیں, الگ ہو گیا. ہمارے پاس اٹ از یور فالٹ. اب یہ اٹ از یور فالٹ کو ثابت کرنے کے لیے ان کے والد, والدہ, چچا, ماموں, تایا, ان کے بھی چاچا, ماموں, بھائی جان, پورے, اب یہ پوری فوج لڑتی ہے. کتنے سال لڑتی ہے جی؟ کورٹ تک جاتی ہے. کورٹ میں اگر بچے نہیں ہیں تو مینٹیننس کے لیے لڑتی ہے. ڈوری اور اس پہ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ دلاؤ ہمارے کو, اس کے لیے لڑتی ہے. بچے ہیں تو مینٹیننس
ट्रिपल 3 टाइम ज़्यादा हो जाता है। फिर वो 4 साल 5 साल, उस दौरान में लड़की की अम्मा लड़के की माँ शादी करा देती है। और अब तो सारे रास्ते क्लोज। मुख्तसर ये है मेरे भाइयों बहनों कि आप लोग जो रोल प्ले कर सकते हैं, यहाँ सबसे अहम रोल है, क्योंकि खिश्ते अव्वल चून अहद बीमार का जुमला है कि अगर मियाँ बीवी का रिलेशन सही बुनियादों पे स्टार्ट हुआ तो नस्लों तक बात जाती है। मेरे पास एक केस आया था, सऊदी की बात बोलूँ मैं आपको। लड़के के वालिद जो बीवी से लड़ाई कभी भी लड़ाई होती थी तो उसको उन्होंने पकड़ के कमरे के बाहर करके कमरा बंद कर लेते थे। वो बच्चा अपनी आंखों से देखा है, उसकी शादी के बाद वो यही हरकतें करने लगा वहां पर। तो वो रिफ्लेक्ट्स बच्चों की लाइफ में वो बराबर रिफ्लेक्ट करता है वो। तो आप लोग प्री मैरिज काउंसलिंग का अगर ये मस्ट है, ये डिपार्टमेंट दोनों, प्री मैरिज आफ्टर मैरिज तो बहुत बहुत मुश्किल, पहाड़ पे ऊंचा चढ़ना है। वो ऐसे किस्से रहते जो कभी खत्म होके नहीं देते, उसमें ना जाए तो बेहतर है। क्योंकि जिन लोगों ने खूब पैसा लुटाया है शादी में, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेटियों और सहाबा के तरीक़े को छोड़कर जो मुशरिकों के तरीक़ों पर शादियां की हैं, इफ़ दे आर सफरिंग लेट देम सफ़र। आप हल नहीं कर सकते उसको। वो लानत और वो अजाब तो उनको आना ही आना है लाइफ में, वो आएगा। लेकिन शादी से पहले आप रास्ता दिखा सकते हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग इज़ ए वे टू स्टॉप डिवोर्सेस आफ्टर द मैरिज। क्योंकि उसूल ये है कि यू कैन स्टॉप डिवोर्सेस एंड डिस्प्यूट्स एनी कंफ्लिक्ट्स बिफोर मैरिज। शादी से पहले कैसे रोकेंगे? शादी से पहले ऐसे रोकेंगे आप कि शादी से पहले वो दोनों आए, लड़का लड़की दोनों के पेरेंट्स प्लस वो दो आदमी जो गवाह बन के साइन करते हैं। कभी देखे ना निकाह की पार्टी देखे आप? कभी गवाह होते हैं ना उसमें, वो गवाह कौन होते हैं? आपकी बहनों वगैरह की शादी के अंदर काजी साहब पेपर भेजते, जो वली हैं उन्होंने आके सुनाते, बेटे तुम्हारा निकाह जो है तुम फंस गए हैं फलां के साथ। फलां के साथ तुमको बांधी है वगैरह वगैरह, इतना मेहर है तुम्हारा उतना। उसके साथ दो आदमी और आते, कौन आते हो? उनको वकील, गवाह, वकील जो आके सुना रहा वो वकील है, और जो दो साथ में दो आते गवाह है। गवाह लफ्जी मानों के एतबार से किसको बोलते हैं गवाह? विटनेस। ही इज विटनेसिंग व्हाट? दुल्हन ने ये कपड़े पहने हुए थे, दुल्हन की अम्मा ये कपड़े पहने थे, ये विटनेस कर रहा है ना। अरे वो किस चीज का विटनेस? विटनेस एग्रीमेंट, अहद। अहद का विटनेस है कि क्या तय हुआ दोनों में। तो दो गवाह हैं, लड़का लड़की दोनों के पेरेंट्स और दो गवाह वहाँ मौजूद रहें। और ये मैं आपको शॉर्टेस्ट बताऊंगा, मैं कॉपी छोड़ के जाता हूँ, आप लोग सजेस्ट कीजिए लोगों को, बल्कि यहाँ कोई डिपार्टमेंट बना लीजिए आप लोगों को। मुझे तो जिनसे भी मिल रहा हूँ खुश हो रहा हूँ, मैं क्या नाम बोलूँ, इतना जज्बा नहीं है कहीं भी जिस जज्बे से आपको देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ। माशाल्लाह, मैंने दूसरे फील्ड्स में जिसमें प्योर कमर्शियलिटी है वो है, बेहतरीन ज़हन है हमारे पास, लेकिन जिस फिक्र से आप लोग काम कर रहे हैं ये तो बहुत यूनिक फिक्र है। मैंने इसलिए आपसे एक सवाल किया कमर्शियलिटी के बारे में, क्योंकि अब तो साइक बन गई है लोगों की कि जो भी काम कर रहे हैं नए नए तरीके आजमा रहे हैं, चाहे वो ऑर्थोपेडिक का मामला हो, न्यूरोलॉजी का मामला हो, कोई भी हो, उसे कमाई कितनी हो सकती है वो उस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अल्लाह बरकत दे, हिम्मत दे, इस्तकामत दे, ये बहुत अहम है। और ख़ास तौर पर शादियों के मामले में अगर प्योर इस्लामिक साइकोलॉजी को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो शादियाँ कामयाब तरीन होंगे, गैर आपकी तरफ आएंगे। मैं एक वीटी राजशेखर आपके शहर के आदमी हैं, दलित वॉइस के एडिटर थे, उनकी नंबर ऑफ बुक्स का मुझे अंदाज़ा नहीं है, कई है, उनके बेटे हैं,
ان کی کتاب ہے وائی دا برہمن از اگینسٹ دا مسلم پرسنل لا. یہ بک ان کے بیٹے سے لیجیے, نمبر میں دوں گا آپ کو. اس بک میں ایک سینٹینس ہے, دا ڈے اے نان مسلم ویمن ول کم ٹو نو اباؤٹ دی ویمنس رائٹس ان اسلام, شی ول ناٹ لیو ان ہر ریلیجن فار اے سنگل ڈے. یہ اس کا جملہ ہے. عورت کے رائٹس, میں نے آپ کو مہر کے بارے میں بتایا کہ اتنا بڑا رائٹ دیا ہے کہ ویمن رائٹس کے جتنے چارٹرز ہیں دیکھ لیجیے آپ, نہیں ملے گی مثال آپ کو, اتنی گارنٹی نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو یہ کام کرنا ہے اس کو پرائورٹی بیسس کے اوپر. اس کی وجہ سے اگر یہ صحیح نہیں ہو تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر بیٹی جا کے سسرال میں خوش نہیں ہے, ماں باپ کتنے ٹینشنوں میں رہتے, بیمار ہو جاتے, مر جاتے ادھر. اور لڑکی اچھی ہو یا بری, اگر ساس سے اس کے ستارے نہیں ملے تو کیا کیا ہوتا. آپ کو جو سب سے اہم ترین کام کرنا ہے, یہ اگرچہ کہ بات کا ہے لیکن میں بات نکلی تو بتا دیتا ہوں, وہ یہ کرنا ہے کہ اختلافات تو ہوں گے. شادی کے بعد جھگڑے جو ہوتے ہیں, ایک ہی بات پہ لڑائی ہوتی, آپ کی بچی ایسی ہے بلکہ پہلے کیوں نہیں بولے آپ, لڑکے میں یہ پرابلم پہلے کیوں چھپائے, بولے کیوں نہیں. وہ اس لیے نہیں بولے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سائیکالوجیکل بیماری میں, مینٹل ہیلتھ میں صحیح نہیں ہے, کوئی نہ کوئی بیماری ہر ایک کو ہے. میک دا پیپل ریئلائز کہ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں, دیز کنفلکٹس اور ڈسپیوٹس آر ڈیو ٹو دیز ایشوز وچ آر سائیکالوجیکل. اگر کینسر ہو گیا, زکام ہوا, مستقل زکام رہتا ہے کسی کو, مختلف بیماریاں یہ تو رہتی ہیں جس کو آدمی مینٹلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ابھی ہاں پہلے سے ہوں گی. لیکن جو سائیکالوجیکل ایشوز ہوتی ہیں, مثال کے طور پر کوئی ایگوئسٹک ہوتا ہے, ایک لڑکے بولتے ہمارے بچے کو غصہ بہت ہے بھائی, ہماری بچی کو غصہ بہت آتا. آپ کیا بول رہے ہیں, بچی کی تعریف کر رہے ہیں, کنڈم کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. بچی یہ بیماری ہے, اس کا علاج سائیکٹرسٹ کرے گا. نہیں غصے والا بہت ہے تو کیا مطلب بچی کو غلام کی طرح, باندی کی طرح رہنا, ایسا نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ایگوئسٹک ہوتے ہیں, بعض لوگ پیرانوئڈس ہوتے ہیں, شک, زبردستی شک. آپ اپنے خاندانوں میں دیکھے ہوں گے مزاج لوگوں کا, یہ بیماری کا نام ہے. جس آدمی کو شک کی بیماری رہتی ہے وہ تو سوسائڈ تک چلے جاتے ہیں, یا سامنے والے کو سوسائڈ پہ مجبور کر دیتے ہیں. پھر ان لوگوں میں دوسری بیماری ہوتی ہے کہ ریونج, جو سب سے بڑا پرابلم ہے. یہ سارے پرابلمس کو بتاؤں گا میں آپ کو. ایک چیز ہوتی ہے ٹٹ فار ٹیٹ, یہ چیز کینسر کی طرح ریلیشنز میں آ جاتی ہے. اگر شوہر نے کہا کہ یہ کیا چائے بنا یار, یہ کوئی چائے ہے, تمہارے گھر سے یہی سکھائے, چائے کو چائے بنانا ایسا سکھائے. یہ الٹیمیٹ پرابلم نہیں ہے, یہ ایکچولی دس از ریلیٹڈ ٹو سم تھنگ ہیپنڈ یسٹرڈے. آپ کی کسی بات کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی, اس وقت وہ خاموش ہو گئی, اس کو آپ نے سنا دیا, کیوں؟ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے. مگر اس سے وہ کیوں کیا, کوئی چیز آپ نے کی تھی, اس کا بدلہ. آپ اس کے گھر والوں کے سامنے یہ بولے تھے نا, اب آپ کے گھر والوں کے سامنے وہ یہ بولے گی. یہ اگر آپ اف یو گو بیک ٹو دا ہسٹری, یہ بہت پرانا نکلتا ہے, ٹٹ فار ٹیٹ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بیکاز آف دا نیچر. تو لوگوں کو پہلے بتائیں کہ یہ چیز جھگڑے ہوتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے کہ بعض بچیاں عورتیں بحث بہت کرتی ہیں, ایسا نہیں, مرد بھی بہت بحث کرتی. اور without focusing on any conclusion اور result, نہیں, بس بحث کی جا رہا ہے. یہ ایک بیماری ہے جو ایک سائیکٹرسٹ بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. ویسے ہی آرگیومنٹ, لوگوں کو آرگیومنٹ میں بہت مزہ آتا ہے, اور مینیپولیٹو ہوتے لوگ, آپ دیکھتے ہیں نا, آپ کو نہیں پتا آپ کے اندر کون سی بیماری ہے, مینیپولیٹ کرنا. اور خام خواہ کے ایسے خدشات پیدا کر دینا جو ہوتے نہیں. خط کلامی کرنا, یہ تو بہت بڑی بیماری ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ہسٹریونک پیپل. میری کامیڈی فلم ہے 3 منٹ 4 منٹ کی ہے, خط کلامی. کتے کے بھونکنے میں اور خط کلامی کرنے میں کتنا کم ڈفرینس ہے. خط کلامی سمجھتے ہیں؟
آپ بات کر رہے ہیں, آپ بات کر کے جسٹ 2-3 سینٹینس بھی نہیں بولے, میں بیچ میں شروع ہو جاتا ہوں, نہیں نہیں ایک منٹ, انٹرپٹ کرنا, تو اس کو بولتے ہیں خط کلامی. اور یہ بہت بری بیماری ہے. جتنی زیادہ بیماری عورتوں میں ہے اس سے زیادہ مردوں میں. آپ کوئی مولانا ہوں, لیڈر ہوں, بڑے ایکسپرٹ ہوں, ڈاکٹر ہوں, کچھ بھی ہوں, انہوں زیادہ سنتے نہیں بات, ہاں ہاں سمجھ گیا میں, تو شروع ہو جاتا ہے, ارے کہاں سمجھے یار, پوری بات تو سنو, سنتے نہیں. تو ایز اے ریزلٹ 5 منٹس کی ٹاک کے لیے آدھا گھنٹہ کرنا ہوتا. تو شادی سے پہلے اگر آپ سمجھا لیے ان کو, تو جو ہمبلی ریسپیکٹفلی بات سمجھا سکتے ہیں, شادی کے بعد چیخ کے سمجھاتے ایک دوسرے کو. You decide. You want to solve the issues coming after the marriage in advance with respect, with amicably, respectfully, sensibly, or you want to shout later on. کیونکہ بعد میں سیکھنا تو پڑتا ہی ہے آپ کو. پھر ویسی ڈپریسو لوگ رہتے, کئی لوگ نیگیٹو رہتے, شیزو ٹائپر بولتے, او سی پی ڈی, اوبسیسو کمپلسیو پرسنالٹی ڈس آرڈر. ان کو ہر چیز میں برائی نظر آتی ہے. ہندوستان تباہ ہونے والا ہے, مسلمان ختم ہو جانے والے ہیں, ہندو ختم ہو جانے والے ہیں, نہیں یہ ہو جانے والا. ارے مستقل نیگیٹو باتیں کرتے رہتے, ان کے دماغ سے نیگیٹیوٹی نہیں نکال سکتے. یہ ایک بیماری ہے. اب انہوں اس کو بیس بنا کے کئی دوسرے جھگڑے پیدا کرتے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھے. نارسسٹک تو وہ لوگ ہیں جس کی, میں نے جیسے عورت کو جو رائٹ ہے طلاق تفویض کا, اس میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے. جن بنیادوں پہ ہو سکتی ہے, لڑکی بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. ڈیمانڈ کیا, شی کین پروکلیم, شی کین اناؤنس ڈیورس. اس میں نمبر 1 پہ وہ ہے, if any information given before the marriage proved to be false, wrong, intentional, مرد کو رائٹ ہے کہ طلاق بولے, کوئی کورٹ کیس نہیں ہوگا. غلط انفارمیشن دیے کیوں تھے پہلے, ویسے عورت کو بھی رائٹ ہے کہ طلاق لے لے. خلا پہ سائن کرنا, 10 سال لٹکا کے رکھتا ہوں جو بولتے نا, مرد ہونے کا فائدہ اٹھاتے, یہ جائز نہیں ہے. پھر اور بھی دوسرے ہیں جس میں ایک نارسسٹک میں, یا آپ لوگ اس کو صحیح ڈیفائن کیجئے, جس بنیاد کے اوپر عورت کو یہ رائٹ ہے, وہ یہ ہے کہ میں بول دیا, بس میں بولنے کے بعد میں برداشت نہیں کرتا ہوں بحث. یہ میرے سے پوچھے بغیر کا, یہ میں جو ہے نا, آگے کا اسٹیپ مار دھاڑ, ڈومیسٹک وائلنس, مار پیٹ. پھر اس کے بعد سوری بولتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد پھر وہی ریپیٹ کرتے ہیں. اس کو نارسسٹک بولتے ہیں. یہ نیچر میں ہوتا ہے. یہ زیادہ تر بچے اپنے باپ اور دادا سے سیکھ کے آتے ہیں. جن گھروں میں ماں کی بہن کی گالی کے ساتھ بات ہوتی ہے, وہ مرد عام طور پر نارسسٹک نکلتے ہی نکلتے ہیں. جن کے والد نے کبھی بچوں کے سامنے گالی نہیں دی, ان کے بچے نہیں نکلتے کبھی بھی. پھر اینٹی سوشل ہوتے ہیں, مکسس انٹروتھ وتھ ٹروتھ. صحیح قصہ بول رہے آپ, لیکن اس میں کچھ اپنی طرف سے بھی ملا کے بول رہے. یہ عادت عورتوں میں بہت ہے, مردوں میں اس سے زیادہ ہے. اگر فلاں جگہ فساد میں 2 مرے, ارے 20 مرے بھائی, میں دے گا ٹی وی پہ, میں دے گا. اب آواز 2 کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیا, تو 1 سے 2 سے ملٹیپلائی کرتا, کوئی بات نہیں. یہ رہتی, تم ہر وقت جھوٹ بولتے رہتے, ہر وقت بولتے رہتے, تم ہمیشہ ایسی کرتے کیا؟ ارے نہیں کرتے بابا, کبھی 2-3 بار ہوا ہوں گا, لیکن تم ہمیشہ یہی کرتے. میں 2 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہوں چابی کے لیے, تم کہاں چلے گئے تھے, بتا کے بیٹھ جاتے. 10 منٹ پہلے نہیں آیا ہوں, غصے میں کیا بول رہا, 2 گھنٹے. یہ ہے اینٹی سوشل. سیڈسٹک لوگ ہوتے ہیں, ان کو مزہ آتا دوسروں کو تکلیف اٹھاتے ہوئے دیکھنے میں, دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں مزہ آتا. تو السلام علیکم. تو اس میں جو ایک پیسیو ایگریسو ٹریڈ رہتا, PAT, اس میں ہوتا کیا ہے کہ ڈپریشن میں رہتے خاموخواہ کے, اور ان کا بیہیویئر ہمیشہ نیگیٹو رہتا. میرے کو معلوم ہے تم ایسے ہی چھے, میرے کو معلوم ہے. آپ پہلے سے طے کر لیے, آپ
کوئی چیز بولیں گے تو آپ پہلے سے بول دیتے کہ نہیں میرے کو معلوم تھا تم ایسے ہی کرتے بول کے. یہ جو ایڈوانس میں جو تم اوپینین قائم کر رہے ہیں یہ پورا اسی کا نتیجہ ہے, یہ پی اے ٹی ہے. اور ایک چیز اور پیدا کرنے کا ہے آپ لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ شادیوں میاں بیوی کے ریلیشن میں سب سے اہم ترین چیز, اب آپ بولیں گے ہر چیز کو اہم بول رہے ہیں آپ, یہ میری مجبوری ہے. آئی نو, میں کل بھی بولا تھا انجن از امپورٹنٹ, گیئر باکس از امپورٹنٹ, بریکس از امپورٹنٹ, ٹائرس آر, ارے ہر ایک چیز امپورٹنٹ کیسا ہے؟ تو اب آپ بولو کیا امپورٹنٹ ہے گاڑی میں؟ ایوری تھنگ. ٹائر کا نٹ بولٹ بھی امپورٹنٹ ہے نا. ایک چیز ہے ایکسیسیبلٹی. جب میاں بیوی میں ایکسیسیبلٹی میں 1% کی بھی کمی آ گئی, آپ یوں سمجھو کہ دیوار میں, اب تو ماشاءاللہ آر سی سی کا دور آ گیا, ہمارے بچپن میں ہم قبیلوں کے گھر دیکھے تھے, دیکھیں ایک قبیلوں میں سوراخ پڑا تو کیا ہوتا؟ پانی ٹپکتا ہے. امی بولتے بیٹے کوئی بکیٹ لا کے رکھ وہاں پر, وہ دوڑ کے جا کے بکیٹ لا کے رکھے تھے کہ ایک اور ٹپکا شروع ہوتا. پھر وہ ایسا کیا ہوتا, ایک اسٹیج ایسا آتا, کتنے بکیٹ رکھیں گے آخر, اب اللہ پہ چھوڑ دو. تو شادی میریڈ لائف میں یہ ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے جو ایشو پیدا ہوتے ہیں وہ کیا رہتا کہ ایک فیلنگ رہتی, مرد کو یہ خوف رہتا, ارے یہ میں بولا تو ایک دم آنکھ پہ آتی انہیں, ارے نہیں ریئیکٹ کرتی, ارے نہیں بحث کرتی, ارے نہیں آرگومنٹ ایسی کرتی اس کا کوئی حل نہیں بول کر بحث کرتی, ارے انہیں اماں کو بیچ میں ڈال دیتی, بابا کو بیچ میں, ایک ڈر. تو اب انہیں صحیح بات نہیں بولتا شوہر, گھما پھرا کے بولتا, تو پھر اس کے اوپر الزام آتا, ہمیشہ جھوٹ بولتے, تم کل بولے تھے نا ہمیشہ, یہ لفظ ہمیشہ, ہمیشہ جھوٹ بولتے. ارے ہمیشہ نہیں ہے بھائی, یہ ایگزیجریشن ہے, یہ شیزوئڈ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی بیوی کو بھی خوف ہوتا, اگر بولے تو نہیں جا کے اماں کو بولتے, ارے نہیں مارنے پہ آ جاتا. ایکسیسیبلٹی زیرو ہو جانے کے بعد, زیرو تو خیر نہیں ہوتی, 10% 20% اگر کم ہو گئی, اس شادی شدہ زندگی میں جھگڑے ہمیشہ ہوں گے اور جھوٹ بولنے کا الزام آئے گا. آپ اس لیے سچ نہیں بولتے کہ یو ول فیل ہرٹ, اچھی نیت سے آپ کو صحیح بات نہیں بتائے, بٹ یو ٹوک اٹ ایز اے لائی. ایسے ہی وائس ورسا دونوں کا. تو میں نے دو باتیں اس میں بہت اہم کہی ہیں, ایک ٹٹ فار ٹیٹ کہاں سے ہوتا ہے, دوسرا ایکسیسیبلٹی کی کمی کی وجہ سے. ہسبینڈ کی طرف جو بھی پرابلم ہو رہے, اس کا سائیکالوجیکل ایشو کیا ہے, پرابلم کیا ہے, کسی اور وقت میں سمجھانے کی کوشش کرنا, ہسبینڈ بیوی کو, بیوی کو ہسبینڈ. امیڈیٹ اگر فیصلہ کرنا چاہیں گے آپ, یہ غلط ہو رہے. پچکڑ بھی مارے, بیوی بھی ہاتھ اٹھائے, خالی وائف بیٹنگ نہیں ہوتی, ہسبینڈ بیٹنگ نہیں ہوتی. میں مصر کا ایک قصہ پڑھ رہا تھا کہ وہاں جدہ میں تھے وہ, کہ بیوی جو ہے شوہر کو وہ کچھ انڈا تلنے کے لیے بولی تھی, تو وہ پین میں کچھ ہوا تھا, جھگڑا ہوا دونوں کا, تو بیوی ماری, اس کو مارنے کے لیے آئی, تو وہ بیچارہ انڈا تلتے تلتے وہ پین میں ہاتھ میں کیا رہتا, وہ چمچہ رہتا, وہی لے کے بھاگا اور سیدھے وہ کسی طریقے سے نکل کے سعودی عرب آ گیا. 15 سال ہو گئے نہیں گیا سعودی عرب. تو انہیں اپنے گھر میں وہ جو لے کے گھر سے نکلا تھا وہ اٹھا کے رکھا. تو وہ بتایا کہ میں یہ نشانی رکھا ہوں, جب بھی یاد آتی ہے کہ میں یہ دیکھ لیتا ہوں. یہ تو خیر مسخرہ پر کر رہا ہوں میں, جوکس کے طور پر. لیکن مردوں نے عورتوں کے ساتھ جو ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے وہ تو بہت پاپولر ہوتے قصے, لیکن خود مرد کتنے بار مار کھاتے ہیں وہ نہیں بولتے کسی کو, لیکن ایسا ہوتا ہے. اب مرد ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا, میں یہ کامنٹ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ, لیکن شاید کرتا ہے. تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بعد میں بتاؤں گا. اب آئیے, آپ کو جو میرج کاؤنسلنگ کرنا ہے, آپ اس کو ٹاپ پرائرٹی رکھیے. یہ سب سے اہم پروفیشن ہے, موسٹ امپورٹنٹ. میں نے کل حدیث سنائی تھی اور بڑی انتہائی اہم حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے, پھر روزے سے افضل, حج, کئی
راوی کا بیان ہے کئی نیکیاں آپ نے گنائی اور اس کے بعد کہا کہ تمام چیزوں میں افضل دو دلوں کے اختلافات کو دور کرنا. دو دلوں میں اگر میل ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے تو ان کو مٹانا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جھوٹ کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، بولو جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جھوٹ کی بھی اجازت ہے کہاں؟ وہاں پر آپ یوز کر سکتے تھے. یہ اتنا اہم پروفیشن ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے پوری سوسائٹی. ایک اچھا خاندان کئی کے لیے مثال بنتا ہے کہ یار کیا کپل ہے یار، یہ ویسا رہنا چاہیے. یا ایک خاندان دوسروں کے لیے عبرت بھی بنتا ہے، کیا فائدہ ہے یار ایسا زندگی سے، دیکھو اچھی خاصی بچی کو 15 لاکھ خرچہ کرے کیا ملا. یہ بیڈ ایگزامپل بنتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں بیڈ ایگزامپلس گھر گھر ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا 60% تک اسٹرینج ریلیشنز، وکیل فائدہ اٹھا رہے ہیں، قاضی فائدہ اٹھا رہے ہیں، عدالتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. اس کو آپ روکنے کے مشن پہ آنا ہے. تو میں پہلے پیرنٹس کو، لڑکی کے پیرنٹس کو جو گولڈن رولز آپ نے پیش کرنے ہیں جس سے سوسائٹی کا صحیح پیوریفیکیشن ہوگا وہ بتا دیتا ہوں. اس کے بعد ہم بریک لیں گے. پھر اس کے بعد مین کاؤنسلنگ جو لڑکا لڑکی ان کے پیرنٹس کے بیچ میں ہوگی، کیا کیا پوچھنا ہے آپ کو تو وہ میں بتاؤں گا. زیادہ نہیں ہے، 4-5 گولڈن رولز ہے. سب سے پہلا رول جو آج فیمنزم نے تباہی مچائی ہوئی ہے ہر طرف، وہ ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد، کفو مل جانے کے بعد، پہلے نکاح، بعد میں ایجوکیشن، کیریئر، جاب، واٹ ایور. پہلے زور سے، ہاں پہلے نکاح. یہ چیلنج ہے. یہ چیلنج کو آپ نے، جیسے آپ نے اسلامک تھراپی کو ایک خالی امیجنری تھا اب تک، تو تھا، ایگزسٹ کرتا تھا، لیکن اب اس دور میں امیجنری ہوا تھا، لیکن آپ لوگ دے آر پوٹنگ اٹ انٹو ایکشن. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. ویسے ہی یہ جو اصول آج فیمنزم کی وجہ سے لڑکیوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے، وہ کیوں بیٹھا ہے اس کی بھی سائیکالوجی ہے. کیونکہ عورت کو ناقص العقل بول دی ہے، ساقط الاعتبار بول دی ہے. جب عورت کو اتنا ڈیگریڈ کر دیے تو اب عورت نے خود اپنے گٹس بتائے ہیں. جب عورت اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آ گئی ہے تو اب اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اگر اور لڑکیاں بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ، میں پہلے میرا کیریئر بناؤں گی، آپ کچھ نہیں بول سکتے کیونکہ شی ہیز گاٹ اسٹرانگ وٹنسز. تو آپ کو یہ اپنے سبجیکٹ کے ذریعے، اپنی فیلڈ کے ذریعے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ تم اگر پہلے نکاح کرو گے تو برکت ہی برکت ہے. کیا آپ کی سائیکالوجی یہ نہیں کہتی کہ جو 23-24 ایئرس کی ایج میں شادیاں ہو جاتی ہیں وہ شادیاں سب سے زیادہ ڈیوریبل رہتی ہیں. لیٹ میرجز ارلی ایگزٹ لاتے ہیں. جو لائف کا انجوائمنٹ کا پیک پیریڈ اللہ نے دیا ہے وہ بالغ ہونے کے بعد دیا ہے. اگر ایک آدمی بھوک کے وقت میں اگر اس کو سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مل جائے، دال بھی مل جائے، تو انہیں شوق سے کھا لیتا، کوئی خامی نہیں نکالتا. لیکن پیٹ بھر لیا انہیں کسی طریقے سے، اس کے بعد آپ اس کو شاندار شیش کباب یا بریانی پیش کرے، اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ کیوں نکالتا ہوں. ویسے ہی جو عورت اور مرد کا ریلیشن جس مقصد سے ہے، مودہ، کل کی اس میں بات آئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے جو مسرت، جو ہیپینس، جو پلیجر ایک دوسرے کے لیے دیا ہے وہ بالغ ہونے کے بعد زیادہ نہیں، 30-32 تک رہتا ہے. اس کے بعد ایک یوز ٹو ہو جاتے ہیں لائف کی طرف، بچوں کو بڑھانے، خاندان کو بڑھانے، اس میں لگ جاتے ہیں. وہ پیریڈ اگر آپ نے ایجوکیشن، کیریئر اور جاب، اور اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے برابری کا ملے کوئی، وہ برابری کا نہیں ملنے کے نتیجے میں انڈیا میں 30-32 ایج جا رہی ہے، لیکن آپ امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں جائیں گے تو آپ کو عام طور پر 40 ایئرس کی لڑکیاں کنواری بھی ہیں، ڈیورسی بھی ہیں، پورے پریشان ہیں. وہاں تو زیادہ پریشان ہے. تو پہلے ایجوکیشن کے لیے ماں باپ کو کنونس کیجیے. فیمنزم کہتا ہے
کہ میرج ایٹ پیک پوائنٹ، اسلام کہتا ہے میرج ایٹ اسٹارٹنگ پوائنٹ. بچوں کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں. اگر ایک بچے 4-5 سال لیٹ ہو گئے تو کیا قیامت آ جائے گی ایسی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن پہلے میرج کر لو. میرج زندگی کی ایسی ضرورت ہے. بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بچے نہیں بھی ہوئے. کیا وہ مر گئے؟ نہیں، رہ سکتے ہیں بچوں کے بغیر. ہاں، شادی کر لینے کے بعد بچوں کی پلاننگ کر کے اپنی ایجوکیشن پوری کرو. پھر دوسرا ایک سائیکالوجیکلی ہے یہ، جو ماں باپ اپنی اولاد کو کھانا کھلا رہے ہیں، خرچہ کر رہے، ایک ممبر اضافہ ہو گیا تو کیا نہیں ہوگا؟ کوئی پرابلم ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. نکاح کر لو. اپنا برابری کا زیادہ کمانے والا گاڑی والا مت دیکھو. یہ سمجھاؤ اور لڑکیوں کی ماں کو سمجھاؤ کہ اگر ایک لڑکی ایک بے روزگار ابھی انسیٹلڈ ہے لیکن ہو جائے گا سیٹل، اگر شادی کر دیں گے آپ تو جو ماں باپ اس لڑکے کو کھانا کھلا رہے ہیں ایک اور لڑکی کو بھی کھلائیں گے، لیکن سیٹل ہو جائیں گے آج نہیں تو کل. اس کے بعد ماں باپ کی وہ ریسپیکٹ باقی رہے گی ساری عمر، کہ انہوں نے ہم کو انیشیل اسٹیج میں وہ زندگی کا وہ اسٹیج ہمارا بیکار نہیں گیا جس اسٹیج میں ہم نے سب سے زیادہ لائف کو انجوائے کیا. اب ماں باپ کو بڑھاپے میں یہ لوگ پورا فل ہارٹیڈلی کام کریں گے، بہو بھی بیٹا بھی. لیکن اب اگر ماں باپ نے خود انتظار کیا کہ وہ کمائے گا تو پھر کمانے والی بیوی بھی لائے گا. بچی بھی 30 کی ہو گئی، بیٹا بھی 30 کا ہو گیا، تو ماں باپ کا احسان بہو پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ کیوں تھینک فل رہے گی ان کی؟ یہ نتیجہ ہے کہ آج اولڈ ایج میں کتنے لوگ تنہا ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں کل کیس سنایا تھا، ایک یادگیری کچھ ہے کرناٹک میں، تو وہاں کا ڈاکٹر ہے اور لڑکی بیدر یا گلبرگہ کی ڈاکٹر تھی. دونوں کی شادی ہوئی. ان کی پری میرج کاؤنسلنگ کے درمیان میں ایک ڈسپیوٹ ہو گیا، سنبھل گیا وہ. لیکن اس میں ایک وہ ہے سوال ہے کہ شادی کے بعد نیوکلیس فیملی یا آپ اکیلے رہیں گے، جوائنٹ فیملی. دونوں کے اپنے اپنے فائدے ہیں. میں جوائنٹ کی فیور میں بھی نہیں ہوں، اس کی بھی فیور میں ہے. اس لیے کہ امریکہ، یورپ، سعودی عربیہ، پورے عرب میں جوائنٹ فیملی ہے. وہاں پر نیوکلیس فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے ہاں سچویشن بالکل الگ ہے. ہمارے ہاں 4-4 5-5 بچے جو ہوتے ہیں، 6 بچے رہتے ایوریج. آخری بچے کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک ماں باپ اپنی پوری زندگی انویسٹ کر دیتے، ان کا کچھ بھی نہیں بچتا. اب اس کے بعد آپ بول رہے ہیں کہ نہیں باپ اپنا آپ لوگ رہیے، ہم پیسے دے دیں گے آپ کو، بھیجتے رہیں گے ہر مہینہ. یہ تو زیادتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا سسٹم سے. تو اس کا سولوشن تو خیر وقت نکالے گا. اب ویسے بھی کل ہی ہمارے اکمل رضوی صاحب اسٹیٹسٹکس بتا رہے تھے کہ اب آپ کی سوسائٹی بھی دوسروں کی طرح صرف 2 بچوں پہ جو ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی وجہ سے آنے والی جنریشنز کے اندر کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے وہ بتا رہے تھے کہ ماں باپ صرف اپنے سکون کی خاطر بچوں کو تو کم کر لے رہے ہو، لیکن ہو کیا رہا ہے، 2 بچے، 2 بچوں پہ پوری دولت تو لگے گی. وہ امریکہ لندن چلے جائیں گے. آپ یہاں کتنے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں اکیلے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں سے بچے خالی لکھ رہے، ابا وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جتنا خرچہ ہوتا کرو. لاک ڈاؤن میں تو ہم نے کئی ایسے بھی کیسز دیکھے کہ انتقال ہو گیا ابا کا، وہاں سے وہ لوگ آ ہی نہیں سکتے. کوئی مجھے ایک اچھا سا افسانہ فکشن یاد آ رہا. مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں. تو ان کا افسانہ ہے یہ کہ کسی دعوت میں کئی سال کے بچھڑے ہوئے دوست ملے. سب نے کسی کے بچے امریکہ میں، کسی کے لندن میں، سب قصے سنا رہے تھے. تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یار ارے فلاں کے ساتھ، ارے یار اس کے ساتھ برا ہوا، اس کے بیٹوں کو آنے بہت ٹائم لگ گیا جب تک کہ اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھے تھے اس کی باڈی. تو ایک آدمی اس میں خاموش ہو گیا. ابھی تو کیوں خاموش ہوا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ گھر آ کے سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو فون کر کے بولتا ہے کہ دیکھو میں نے نا محلے کے مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میں بول دیا ہوں کہ میں اگر مروں گا تو مجھے کولڈ اسٹوریج میں جانے مت دینا. بس یہ ٹریجڈی ہو رہی ہے. کئی پیرنٹس ایسے ہیں، ناتے نواسیاں پوتیا عید کے دن آتے ہیں، ان کے پاس دینے کچھ بھی نہیں ہے. بیٹا کما رہا ہے مگر بیٹا سمجھ رہا ہے ابا کو کیا ضرورت ہے اس کی. یہ ہوتا ہے. تو ایسے گھر بھی دیکھے ہم نے کہ
ان کو والدین کو سرجری کی ضرورت ہے امیڈیٹ، اور وہ بیچارے پیناڈول پہ کام کر رہے ہیں، سب کی حال ہوگا. تو آپ پہلے اسٹیپ پہ یہ بتائیے، فرسٹ میرج دین ایجوکیشن اینڈ کیریئر، اس میں ڈیلے نہیں کرنا. اور شرعی طور پر بھی بالغ ہو جانے کے بعد حکم ہے. دوسری جو چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی چار چیزیں دیکھ کے شادی کرتا ہے. 4 شادیاں ہوں تو ایک دم غصے میں آ گئے تم لوگ، غلطی سے نکلا میری زبان سے. اچھا، اس میں پرابلم کچھ نہیں ہوتا، مردوں کو پرابلم ایک ہی ہوتا ہے. وہ ایک صاحب کے 2-3 بیویاں تھے، تو انہوں بیویوں کو ہر پارٹی میں ڈارلنگ، جانو، لو کیا کیا کی پکارتے تھے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ یار اتنی محبت کا راز کیا ہے؟ بولے راز واز کچھ نہیں آتا یار، وہ نام یاد نہیں آتا جلدی سوائے اس پرابلم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مالہا، حسبہا، جمالہا یا دینہا. کیریکٹر دیکھو، مال، خاندان وغیرہ وغیرہ دیکھیں گے تو تم زمین میں فساد پھیلا دو گے. ویسے ہی مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ جب کسی مرد کا، کسی نوجوان کا، اچھے نوجوان کا رشتہ آئے جو کفو ہو، تو اگر تم شادی نہیں کرو گے فوری، نہیں دیکھیں گے اس سے اچھا کیا آتا، دیکھیں گے وہاں فساد پیدا کرو گے. اور ایسا ہوتا ہے، نہیں اور اچھے کی تلاش میں، اور اچھے کی تلاش میں. تو یہ سمجھائیے. جو تیسری چیز سمجھانی ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ کفو مست ہے. اس دور میں مسلک ہو، مذہب چاہے جو بھی ہو، یہ نہیں کر رہے، بعد میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہو رہے. کفو میں کیا کیا ہے؟ لڑکا سمپل اتنا ہی یاد رکھو، لڑکا ہر طور پر یا تو ایکول ہو یا بہتر ہو. یہ جو جہیز ہے، یہ جو کھانا ہے، یہ کفو کے خلاف ہے. اس کے پاس نہیں ہے، عورت فائنینشلی زیادہ اسٹرانگ ہے، اس لیے جہیز دے رہی، کھانا دے رہی. کھانا اس لیے دے رہی کہ اس کے پاس عزت کی کمی ہے، اس کے خاندان والوں میں اس کی عزت چاہیے، یہی بولیں گے نا. عزت کی کمی ہے اس کے پاس. انہیں 500,000 آدمی کی شاندار پیلس میں شادی کروا کے اپنے لوگوں کے سامنے امپریشن ڈال رہا کہ میں بڑے گھر کی کر کے لایا ہوں. ابے تو کیا ہے؟ کفو کے لیے وہ کیجئے. اور تیسری گولڈن رول یہ ہے کہ آپ ماں باپ کو پیور سنت پہ جب تک نکاح نہیں ہوگا یہ شادی برکت نہیں ہو سکتی. جہیز، انگیجمنٹ، شادی کے دن کا کھانا، یہ حرام کی تعریف میں آتی ہیں. کیوں حرام ہے؟ میں آپ کو، ہماری کم سے کم 500 سے زیادہ ویڈیوز ہیں علماء کے. آپ کے اوپر لوگ تن کے آتے ہیں، حرام کیسا بول رہے ہیں آپ؟ ہم بتائیں گے آپ کو، علماء کی زبانی بتائیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. اب علماء کیوں نہیں بولنا چاہ رہے، یہ ٹاپک بہت اہم ہے، بعد میں بات کروں گا میں. اور آخری جو چیز سمجھائیے آپ ان کو، وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد دونوں طرف کی ماؤں اور ان لاس کا انوالومنٹ ہی ہے مین ریزن جو زندگیوں کو برباد کر رہا ہے. لڑکی کو اس کی ماؤں کا فون آنا روزانہ، لڑکے کی ماں کا لڑکے کو بٹھا بٹھا کے نصیحتیں کرنا، راز اگلوانے کی کوشش کرنا، یہ بہت ڈینجرس ہے. ماں اور رشتہ دار اگر دونوں سے دور رہیں تو وہ زندگی ایک پودے کی طرح، پھول کے پودے کی طرح کھلتی ہے. ورنہ بستر میں کانٹا، سنے کبھی ایک کانٹا بستر میں آ گیا تو کیا ہوتا؟ وہی حشر ایسی زندگی کا ہوتا جس میں ان لاز ڈسٹرب کرتے. تو آپ کو ایک اور ٹاسک ہے کہ یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ فیمنزم آلسو. اس نے بچوں کے ذہن اتنے برباد کیے ہیں کہ سیریلز، کارٹونز، ان تمام کے ذریعے پہنچ گئے آپ کے بچوں بچیوں پر کے. اور گاؤں میں سچویشن یہ ہے کہ گاؤں میں بھی بچیاں بہت زیادہ پڑھ رہی ہیں. دے آر رشنگ ٹورڈز دا سٹی، کمپلیٹنگ دا گریجویشن، گیٹنگ جاب آف 15-20,000 روپیز، اور اس کے بعد وہ فری انڈیپینڈنٹ ہو جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو فائٹ کرنا ہے. آپ کی سیلری اور ڈگری از ناٹ دی الٹیمیٹ گول آف دا لائف. ریممبر، آپ کو اپنی زندگی ڈیووٹ کرنا ہے ایک مقصد کے لیے. کل آپ مریں گی، عورتیں مرتی بہت کم ہیں، نہیں مرتے،
لیکن آپ کو زمانہ کیسا یاد کرے. اسماعیل بہت اچھے آدمی تھے, نائس آدمی تھے, گورے تھے, گھومتے تھے, 2 بچوں کو چھوڑ کے گئے. خالی یہ یا اسماعیل کی وجہ سے ایک چینج آیا دنیا میں جو اس سے پہلے نہیں تھا. وچ ون یو پریفر؟ آپ کو ایک چینج لانے کے لیے بھیجا گیا ہے. آپ کی نماز سے اگر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا تو آپ کی نماز کچھ بھی نہیں, بیکار ہے. اب سوال یہ کہ مجھے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ نماز کا ایک ایک رکن اگر آپ دیکھیں گے تو اٹ از فار دی بینیفٹ آف دی ہیومینٹی اونلی. مثال فار ایگزامپل, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او آل سٹنگ آن مائی رائٹ, یو آر انڈر سلامہ. میری زبان اور میرے ہاتھ سے یو آر سیف. تم چاہے میرے خلاف کچھ بھی کر لو, میرا ہاتھ اور میری زبان تمہارے خلاف نہیں اٹھے گی. دس از اے گارنٹی وی آر گیونگ in front of Allah, not to these people. We are giving guarantee to Allah کہ میں میرے سیدھی طرف جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میری زبان میرا ہاتھ ان کے خلاف نہیں اٹھے گا. ویسے ہی لیفٹ سائڈ پہ صرف ایک ایکٹ بتایا ہوں. تو آپ کا ہر عمل must be for the benefit of the humanity. ادروائز ایک بچے پیدا کرنے کی مشین بن کے, ایک صبح جا کے شام میں گھر کو آ کے تنہا لا کے بچوں کو کھلا, یہ لائف کیا ہے معلوم؟ اینیمل لائف, جانوروں کی لائف. ایک کتا بلی گیٹس اپ ان دی مارننگ, سب سے پہلے کہاں جاتا ہو؟ کچرے کے ڈھیر پہ پیٹ بھرنے, صحیح بولوں میں؟ پھر دوپہر آتی ہے, کسی درخت کسی ٹری کے نیچے سو جاتا ہے. پھر شام میں ہر اسپیشیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کے دوست ہوتے ہیں. چڑیاں چڑیوں کے ساتھ, کبوتر کبوتروں کے ساتھ, کتے کتوں کے ساتھ, بلیاں بلیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں, سب کے دوست ہوتے ہیں. پھر رات آتی ہے, ایوری ون نیڈس اپوزٹ سیکس, پھر سو جاتے ہیں. صبح ہوئی پھر وہی کچرے کا ڈھیر, یہ ان کی لائف ہے. آدمی صبح ہوتے ہی عورت بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, سالن چڑھانا ہے, کھانا کھانا ہے, مرد دکان کھولا ہے, جا کے نوکری کو جانا ہے, پھر گیا وہ پورا دن گزارا, پھر شام میں فیملی فرینڈس, پھر رات میں بیوی کے ساتھ, پھر سو گئے, پھر صبح اٹھ کے وہی کچرے کے ڈھیر پہ کتوں کی طرح. تو کتے اور انسان میں ڈفرینس کہاں ہے؟ انسان کی زندگی انسانیت کے کہاں کام آئی؟ یہ تو کتوں کی لائی. تو آپ کی ڈگری ناٹ امپورٹنٹ, کتنا کماتے ہیں ناٹ امپورٹنٹ, آپ سے دنیا کو بینیفٹ کتنا پہنچ رہا ہے دیٹ از امپورٹنٹ. اور ان تمام کاموں میں سے یہ ایک کام ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں. اب آئیے آپ کو کرنا کیا ہے. شادی سے پہلے ہی جھگڑوں کو روکنا ہے. کب؟ شادی سے پہلے کیسے روکیں گے؟ روک سکتے ہیں. اسلام نے اس کا آپشن دیا ہے. آپ کا جو نکاح مانا تو نہیں پڑے ہوں گے, مجھے پکا معلوم ہے نہیں پڑے آپ. اس نکاح نامے میں ایک شرط لکھی ہوئی رہتی کہ شادی سے پہلے اپنے اختلافات, اپنے ڈفرینسز, جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک حکم منتخب کر لو. قاضی نہیں بتاتا, پھر جس پولیس والے یا وکیل کے پاس جاتے ہیں وہ تو بتائے گا ہی نہیں. مطلب یہ کہ دونوں پہلے یہ طے کر لیں کہ اگر ہمارے درمیان میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا تو اس کا فیصلہ شجاع الدین صاحب کریں گے, ہم دونوں مان لیں گے. ہم پولیس نہیں جائیں گے, کورٹ نہیں جائیں گے, کہیں نہیں جائیں گے. کتنا آسانی سے حل ہو جائے گا مسئلہ. اگر یہ پہلے نہیں طے کرے, شادی کے بعد بولے چلو شجاع الدین صاحب کے پاس, اگر آپ بولے تو وہ لوگ مطلب ہرگز نہیں, وہ آدمی کے پاس نہیں جائیں گے. یہ ہوگا نا. شادی سے پہلے جھگڑوں کو روکنے کا طریقہ اسلام نے دیا ہے, آپ کے نکاح نامے میں لکھا ہوا ہے یہ, اور اس کو ہم ایکسٹینشن آف دا میرج کانٹریکٹ کہہ سکتے ہیں. ہاں, جو باتیں اشاروں میں ہیں اس میں ہم یہاں پر کھل کے کریں گے, ڈٹرمن کریں گے ایشوز کیا ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو. تو کرائٹیریا کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کو کرنا کیا ہے کہ شادی سے آپ سب کو کاؤنسلر بننا ہے اپنے اپنے خاندان کا. کوشش کیجئے لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کنونس کیجئے کہ شادی سے پہلے یہ جو بات چیت ہوتی ہے نا, بڑے مل کے جو بات چیت کرتے, یہ بات چیت کا سسٹم ہی سب سے بڑا خطرہ ہے.
اس لیے خطرہ ہے بات چیت میں دونوں طرف کے بزرگ حضرات، میں تو ان کو بروکر بولتا ہوں، یہ بروکرز جا کے اپنی اپنی عورتوں کو ریپرزینٹ کر کے آتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ میں نے کل بتایا تھا عورتیں انسٹرکشن دے کے بھیجتی ہیں یہاں پر، اے تم پاگل ہے جی، تم کچھ تو بھی بول دیں گے، ایسے ہی بولنا میرے کو جا کے، ہاں ایسا سمجھا کے بولتے نا، آپ کے خالہ پھوپھو بولے ہوں گے نا. یہ جو بات چیت ہے، یہ بات چیت دے ٹاک اباؤٹ دی ارینجمنٹس آف دا ویڈنگ، سمجھے نا، بات چیت. یہ ہے پری میرج کاؤنسلنگ. یہاں پر صرف ویڈنگ ارینجمنٹس ہوتے دیکھیے. پری میرج کاؤنسلنگ میں لائف کیسے گزارنا ہے دونوں کو، کیونکہ شادی ہونے کے بعد، ولیمہ ہونے کے بعد یہ جتنے بات چیت کے لیے گئے تھے وہ پورے چلے جاتے. اب اگر آپ کو کوئی ایشو ہوا تو کیا ان کو بلاتے آپ، ارے آپ لوگوں بات چیت کرے تھے نا، یہ مسئلہ ہو گیا، حل کرو بول کے؟ یو کانٹ، آپ نہیں کر سکتے. اس لیے پری میرج کاؤنسلنگ میں آپ کا ہنی مون اوور ہونے کے بعد اب ریئل لائف میں کیسے گزرے گی. شادی سے پہلے تو آپ بہترین سوٹ ٹائی میں اسمارٹ لگ رہے تھے گووندا کی طرح، لڑکی بھی ایشوریا رائے لگ رہی تھی، لیکن جب شادی کے بعد وہ میک اپ دھل کے سامنے آتا ہے تو کیا شر ہوتا آپ کا. ویسے ہی شوہر بھی وہ لنگی بنین میں آتا ہے تو ایک دم عورت کے خواب پورے چکنا چور ہو جاتے. وہاں سے ریئل لائف اسٹارٹ ہوتی ہے. اگر اس کے بعد بھی، شادی کے بعد بھی آپ کو بیوی ویسی ہی ملے جیسے محبوبہ کے وقت میں تھی، اور شوہر بھی ایسا ہی ملے جیسے محبت میں لگتا تھا، تو آپ کی لائف سکسیسفل ہوگی. وہ کیسے بنانا ہے، یہ پری میرج کاؤنسلنگ میں کرنا ہے. اس کے آپ کو یہ کرنا ہے. اچھا، اس میں کاؤنسلر بننا کون چاہتے ہیں یہ بولو؟ یہ سب سے اہم ترین پروفیشن ہے. اس کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے اچھا ٹاکیٹیو آدمی جو 24 کیرٹ گولڈ خلوص کے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں شادی شدہ زندگی اچھی گزرے لوگوں کی، وہ آدمی کر سکتا ہے. تو آپ لوگوں میں کون ہے جو یہ کام کرنا چاہتا ہے؟ ماشاء اللہ. شادی شدہ رہنا ریکوائرمنٹ ہاں، وہ بھی شرط نہیں ہے. پری میرٹل کاؤنسلنگ کے لیے تو نہیں ہے، ہاں؟ پری میرٹل کے لیے تو نہیں ہے، لیکن برائڈل کے بعد ضرورت ہے. نہیں، ایئرپورٹ کا راستہ بتانے کے لیے وہ آدمی ہی لازمی ہو جو ایئرپورٹ جا کے آ چکا. نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. راستہ بتانا ہے، یہ پی ایم سی یہ راستہ بتاتی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. آپ کو یہ کرنا ہے کہ پری میرج کاؤنسلنگ کے لیے لڑکا اور لڑکی ہونا شرط ہے. بس لڑکا لڑکی دونوں کے پیرنٹس پلس گھر میں جو مستقل کانسٹنٹ پرماننٹ رہنے والے ممبر کون کون ہیں، وہ اور 2 گواہ جو شادی کے دن سائن کریں گے. دے ہیو ٹو کم. پہلے 3 سیشن ہوں گے ٹوٹل. پہلے سیشن میں اباؤٹ 10 کوسچنس ہیں جو آپ کو صرف لڑکا اور لڑکی سے کرنے ہیں. نمبر 1، اب یہ دور الگ ہے، اس دور کے کوسچنس الگ ہوں گے. پہلا سوال یہ کرنا لازمی ہے کہ شادی آپ 100% کانسنٹ ہے کیا؟ صحیح بولو، قسم کھا کے بولو. کیونکہ آج کل معلوم ہے نا آپ کو کیا ہو رہا. لڑکی کہیں اور چاہتی ہے، لڑکا کہیں اور چاہتا ہے. اب اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے لیکن آپ سمجھ آ رہے ہوں گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. آپ سب عقل مند ہیں. پہلے دونوں سے میں تو بہت ہنسی مذاق کر کے ان کی طرح کا ینگ بن جاتا ہوں، حالانکہ ان کی عمر کے تو میرے نواسے اور پوتے ہیں اس وقت. تو لیکن میں انہی کے عمر میں جا کے ویسے ہی مذاق کر کے یہ پتا کر لیتا ہوں کہ کل یہ بات تو نہیں ہوگی کہ بچہ کہیں اور چاہ رہا تھا، بچی کہیں اور چاہ رہی تھی. وہ اگر ہوگا تو بات کا جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ڈیمیجنگ ہے. پھر آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ یہ لو میرج ہے یا ارینج میرج ہے. پھر
اگر کوئی پریویس یہ سوال جو ہمارے بزرگ کرتے ہیں کاؤنسلنگ اس میں نہیں آئے گا، لیکن یہ انیویٹیبل ہے. اینی پریویس افیئر، چیٹنگ، ڈیٹنگ، لیونگ ان، یہ ہو رہا ہے. شادی کے بعد راز کھول رہے ہیں. شادی کے بعد خاص طور پر مرد آج بھی برہمن ہے ہمارا، یعنی کہ وہ چاہے جو بھی کر کے آئے، لیکن لڑکی کا اگر کسی سے چیٹنگ بھی ہوتی تھی تو چیٹنگ کیوں ہوتی تھی؟ اب لڑکیاں بولتے ہیں کہ نو ہی واز جسٹ اے فرینڈ اونلی. ارے بابا فرینڈ ہے تو پہلے کیوں نہیں بولے؟ بس ہر شادی کے جھگڑے میں ایک ہی سوال ہوتا، پہلے کیوں نہیں بولے؟ ارے آپ پوچھے نہیں نا بھائی، تو پہلے ہی پوچھنے، کیونکہ وہ حدیث ہے کہ تم 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے. تم کردار دیکھا کرو. کردار دیکھیں گے کیسے؟ کیا اتنا ٹائم ہے آپ کے گھر والوں کے پاس کہ وہاں جا کے محلے میں اس محلے کے دکان والے سے، حجام سے، سب سے پوچھیں گے؟ اور کیا انہیں پہلی ملاقات میں سب بتائے گا آپ کو؟ وہ خود آپ کو نہیں جانتا. یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کانٹریکٹ کے ذریعے تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا، وہیں فیصلہ کر لے سکتے آپ کہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اینی افیئر ابھی بول دو، لڑکا ہو یا لڑکی. بعد میں یہ لازمی آپ کے جلنے والے جو اس شادی سے خوش نہیں ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ملٹی پلائی کر کے بتائیں گے. تو پہلے بول دو. میرے سامنے نہیں بولتے کوئی بات نہیں، ہم چلے جاتے ہیں باہر اور میں کرتا ہوں ایسے. آپ کو بھی یہی کرنا ہے. یو لیو دی روم، لیٹ دم ٹاک. اگر دونوں مطمئن ہیں، ستی ساوتری کوئی نہیں ملنے والی ہے، فرشتہ مرد کوئی نہیں ملنے والا، یہ تو معلوم ہے نا. تو وائی ناٹ میک ایچ ادر اکوینٹنٹ ویل. یہ پوچھنا ہے آپ کو. اور یہ تو افیئر کی بات ہے. لوگ تو پریویس انگیجمنٹ ٹوٹ گیا تو وہ چھپاتے، پریویس میرج ٹوٹی تو وہ بھی چھپاتے، بعد میں راز کھلتے کہ ایک بچہ بھی ہے. اب میں کیس اسٹڈیز مجھے بولے تھے، لیکن بہت ہیں میرے پاس. کیس آ چکا ہے ایسے کئی کہ ایک کیس تو سنا ہی دیتا ہوں میں، مجھے کیس اسٹڈی پیش کرو بول کے بولے تھے. ایک کیس تو ایسا تھا، بڑی دیندار فیملی تھی، شادی ہوئی، شوہر امریکہ میں تھا، 1 سال 1.5 سال انتظار کرے، لیکن وہ ویزا بھیجنے میں ناکام ہو گیا تو وہ شادی ٹوٹ گئی. اب وہ بچی کی شادی دوبارہ کہیں اور پسند آ گیا. ری میرج کاؤنسلنگ میں جب آئے تو ہوا یہ، اس سے پہلے لڑکے کے والد نے جا کے معلومات حاصل کی پورے. ہوا یہ تھا کہ وہ لڑکی امیزون میں کام کرتی تھی، مینیجر جو تھا وہ مسلم تھا. شادی ہو، محبت ہو گئی، لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہے بھی، گھر والوں کو خبر نہیں ہے. مگر جب وہ امریکہ چلا گیا، اب جانے کے بعد وہ مہدوی مسلک کا تھا. وہ اچھا مہدوی جانتے ہیں آپ لوگ؟ جی جی. اچھا مہدوی میں 2 ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو مکمل سنت پہ آ گیا ہے، یا کم از کم سنت، اہل سنت کی مخالفت نہیں کرتا ہو، انکلائنڈ ہے. دوسرا کٹر ہے، وہ جب تک کہ ان کے مرشد کے پاس بیپٹزم سمجھ لو اس کو، بیعت کرنا پڑتا کہ میں کسی اور مسلک پہ نہیں ہوں، آج سے حضور کی فلاں حضور ان کے جو ہیں. تو وہ لڑکی کو فورس کر رہے تھے کہ وہاں جا کے ایک مرتبہ بیعت کرو. تو وہ لڑکی کے والدین کو پتہ چل گیا، وہ مار پیٹ کے انہوں نے ختم کر دیا قصہ. مگر لڑکے والوں کو یہ بولے کہ 1 سال 1.5 سال ہو گیا، ویزا نہیں بھیج رہا، تو ہم توڑ دیے. یہ پہلا جھوٹ. اور میں آپ کو پہلے ہی بولا ہوں، شادی سے پہلے اگر کوئی بات غلط بولے تو وہ شادی باطل بھی ہو سکتی. عورت کو طلاق امیڈیٹ لے لینے کا رائٹ ہے اس کے پاس. اتنا بڑا واقعہ بتائے نہیں. ایسے کئی ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، شام ہو جائے گی پوری بتاؤں گا. تو آپ لوگ پریویس انگیجمنٹ، پریویس میرج، پریویس چیٹ، پریویس افیئر، اس کو جسٹ میک شور. اور لوگ کا جو سوال ہے اسی عزت عمر کے وقت کے اندر پرانے گناہوں کی کو چھپا دیا کر، وہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو آپ کیسے ریکنسیل کریں گے؟ یہ بات سے یہ جب یہ کہ وہ حضرت عمر کے پاس وہ کیا کہتے ہیں، وہ آتا ہے ایک بزرگ اپنی بیٹی کے بارے میں، اس کا زنا پہلے ہو چکا، بولے کہ میری شادی ہو رہی تھی، کیا میں نے وہ بتانا چاہیے کیا؟
तो दोबारा ने सख्ती से मना किया कि नहीं, तुम उस गुनाह को क्यों तुम सबके सामने खोल रहे हो, उससे तौबा कर लें। तो ये एक जो डायनामिक्स है, क्योंकि हम भी अब बी मैरिटल के लिए कुछ आते हैं, उसके अंदर ऐसा होता है कि वो तौबा करके आगे बढ़ गए हैं, तो एक फिर वो खोलेंगे तो उससे और मसले बढ़ते जा रहे हैं, उसको कैसा आप देखते हैं? शुजा भाई के सवाल को ऐड ऑन करने के लिए, सो जोर से। yeah, so the question, second question, love or arranged marriage, and the third one is any affairs, relationships, chatting, etc, etc. तो number one, I want to understand why. अब थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है, is to avoid कि फ्यूचर में आ जाए और किसी को पता चल जाए, and then the question is, why didn't you tell me sooner, right? So what is the workaround for this? Because the workaround in my head is कि पहले ही आप दोनों समझ लो कि जो भी हो चुका है वो हो चुका है. If you are aligned on the marriage, if both of you are willing, then future में जितना भी आ जाए, whatever comes from the past is irrelevant. Yes. Because we have crossed that. We can no longer go back in time. This, I think, personally aligns with the whole hadith that Shuja Bhai was also saying, कि गुनाह जो भी हैं, you don't need to disclose to anyone and everyone. So I'm just trying to understand. This is my understanding of the topic, but I'm very open to hearing what you have to say. हर मर्द या हर औरत अपने शौहर या बीवी की प्रीवियस किसी ऐसी चीज़ को बर्दाश्त कर ले, ऐसा होता नहीं है. बास को ज़रा सा इतना भी पता चल जाए कि खाली नज़रें मिलती थी तो वो बर्दाश्त नहीं करता. शक्की, ये पैरानॉइड्स होते हैं ये पूरे. ये भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से होता है. बाज़ हस्बैंड्स और बाज़ औरतें अपने शौहर या बीवी की किसी भी गलती को खुले दिल से माफ़ कर दें, जो हो गया चलो. अब ये डिटरमिन करना बहुत मुश्किल है कि क्या नेचर के हैं दोनों. तो उससे बेहतर ये है कि साफ बोल दो एक बार, वरना बाद में अगर पता चला तो वो तो बहुत बुरी बात होने वाली है. The problem here is, I want to understand on what basis are we exploring option one, which is पहली बात करवा, पहले ही बोल दो पूरा सब कुछ. Because the second argument of the order argument comes from the foundation of Islam of Hadith. So for me to compare the two and figure out which to follow, I need to have a solid understanding. तो आप जो पहले बात करवा, is that coming from hikmah? Is that coming from anywhere in Islam or Hadith, or do I? So in order for me to ignore the other one, ये चीज़ तो इस्लाम से यही है ना कि शादी से पहले अपने बारे में अगर ज़रा सी भी कमी बेशी करेंगे तो फिर निकाह ख़तरे में पड़ता है. इवन खाजी को हुक्म है कि वो निकाह को बातिल भी कर सकता है. इसलिए शादी से पहले क्या हुआ था अगर लड़के को मालूम हो जाए तो बाज़ लड़के ऐसे रहते हैं कि अगर उसकी बीवी के ज़िना भी हुआ, कुछ भी हुआ, चलो हो गया, अब तो अच्छी है ना कैरेक्टर थी, वो दिल को सुकून तो वो तो मिलता. इसलिए पहला क्वेश्चन ये है कि 100% कॉन्सेंट है या नहीं. अब बोलो, पास जो भी होगा, अब क्या चाह रहे हो तुम, और उसके ऊपर बिलीव करना पड़ेगा. और जैसा आप बोले, ये इसमें इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता. ऐसा भी हो सकता है कि लड़की ऐसी हो कि हो गई गलती लेकिन दोबारा नहीं करेगी, मगर एक एक्सेप्शंस मेक द रूल. रूल्स जो बनते हैं 99% लोग को जरूरत नहीं है, मगर 1% की गलती की वजह से रूल बनाना पड़ता है. तो आजकल शक तो मर्दों औरतों में कॉमन है बहुत, बाद में लंबा मसला होता है. और जिसने पहुंचाई बात आप तक, वो 4 चीजें ऐड करके पहुंचाएगा. तो बेहतर है कि एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में ले लो. आइए सेशन 2 में आते हैं. अच्छा जी, ये कर लिया दस वैसे तब ये सवाल उठ रहे. एक ऑप्शन तो ये है दायरे जैसे बदले कि आप अपना बात डिस्कस कर लें और फिर उसको जरा बोतल आगे ये बस जी जी. एक तो आप डिस्कस कर लो जो भी है, और उसको जैसे आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं एक्सेप्ट करते, आइदर मेक और ब्रेक वाला मोमेंट यही हो जाता. दूसरा ये है कि हम जैसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इसमें, मिसाल के तौर पे आपने कहा आगे जाके ये बात आती कि प्राइवेट ईमेल पासवर्ड्स भी शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप बोले ऑप्शन उनको दे दीजिए एंड लेट देम नोट इट डाउन कि कल का दिन जब डिमांड कर रहे हैं तो भाई ये तय हुआ था कि नहीं देंगे तो दो तरफ भी नहीं देंगे, या देंगे तो दो तरफ भी देंगे, तो ये डॉक्यूमेंटेड है. कल का दिन इस बात पे बहस जब उठेगी, यू हैव समथिंग टू शो. तो वैसे ही यहाँ पे भी वन ऑफ द टू ऑप्शंस इज, या तो आप इस चीज़ को रखें सामने, या फिर यू वांट टू बरी द हैचेट, आज ही बरी कर दो कि कल जितना भी सुने जो भी सुने
پاسٹ کے بارے میں نہیں پوچھنا. دو طرفہ بھی اگر ہے تو اٹس ڈاکیومنٹڈ دیر کہ یہ بات ہو چکی ہے. اور کل جب اسی بات پہ بحث اٹھے گی تو یہ تو ہے کہ آپ کو اس سے اعتراض نہیں ہونا, یہ بات بھی طے ہو گئی تھی. آپ کی بات بہت اچھی ہے. یا تو یہ ہے کہ بروکن میرج بروکن افیئر والا کے بارے میں صاف بتاؤ, یا نہیں تو دونوں اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہم پاس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت دیکھیے امریکہ کینیڈا میں آج صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ایک دوسرے سے یہ پوچھنا نہ صرف عیب ہے, بلکہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کوٹ پہ بھی جا سکتے کہ یہ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر ہوا ہے. ورجینٹی میں جو کوشچن رکھتے ہیں, ورجنی پہ نہیں کر سکتے. آپ کے بوائے فرینڈ کتنے تھے پہلے, آپ کی میرج ہو چکی تھی کیا پہلے کہیں, یہ نہیں پوچھ سکتے ہو. جسٹ آپ کو یہ لے کے چلنا ہے کہ جو ہو گیا ہو گیا. اور میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں میں آنیسٹی تو ہے, بے معنی نہیں کرتے وہ لوگ. علیحدہ ہونا ہے تو تھینک یو ویری مچ امیڈیٹلی, نو ونس فالٹ. معاملے میں ایک UK کا اسٹیٹسٹک ہے, ہاں that males and males I think rape partners average lesser before they get married. BK کا. And females کے about 5 partners رہتے before they get married. And we're talking about the first marriages. Of course, they don't last very long. دیکھیے میری وائف کا ایک فرینچائز ہے زی بیبی کیئر اسکول کا, ہائی ٹیک سٹی کے بیچ میں ہے. اور ہائی ٹیک سٹی میں یہ کہیں بھی کسی بھی سٹی کے ہائی ٹیک سٹی میں یہ مسئلہ ہے کہ بیوی وجے واڑہ کی ہے, توہر لکھنؤ میں ہے, بیوی دہلی میں ہے, میاں چندی گڑھ میں. یہ کامن ہے. کسی کی وجہ سے انڈین یہ بی جے پی نے 2014 میں لیو ان ریلیشن شپ کو لیجیٹیمیٹ کیا ہے. اب اس کی تفصیلات میں مت جائیے آپ, بہت ہی بھیانک مکروہ ترین چیز ہے وہ, جو اسی فیمنزم کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. تو وائف کے اسکول میں وہ جو بچے بیبی کیئر کا مطلب یہ ہے کہ صبح میں بچوں کو لا کے ڈراپ کرتے ہیں, شام میں لے کے چلے جاتے ہیں. وہ جو ایڈمیشن فارم ہوتا ہے اس میں فادرس نیم کی جگہ پہ اگر کسی لیڈی نے سنگل پیرنٹنگ لکھا تو آپ یہ نہیں پوچھ سکتے اس کا فادر کون ہے. غیر ضروری کلوز ہو کے نہیں بتانا کون تھا. اگر آپ کریں تو وہ پولیس میں جا سکتی ہے. اب کس کا تھا نہیں معلوم, آؤٹ آف لیونگ ریلیشن شپ تھا, الیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ تھا, کیا تھا وہ. آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں پوائنٹ کہ اگر 100 بچے ہیں تو اس میں کم از کم 20 to 30 بچے سنگل پیرنٹنگ کے ہیں جس کے باپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, آپ پوچھ نہیں سکتے. اور ان کے اندر بھی پاپولیشن وائز 15% مسلم ہونا چاہیے, لیکن ہیں 50%. یہ بہت ٹریجڈی ہے. اب یہ پہلے سیشن کا لڑکا لڑکی کے بیچ میں ایک آپ کو پلیج لینا پڑے گا دونوں سے, وہ ہے اسٹیٹس آف دی ہسبینڈ. یہ بہت کروشل ہے. آج کل کی ایجوکیٹڈ لڑکیوں کے دماغ میں یہ بٹھا رہے کہ بہت ساری جب دونوں کما رہے ہیں تو برابر ہے. نو, اسلام نے کہا الرجال, مرد کنٹرول کرے گا, فیصلہ مرد کا ہوگا. اگرچہ کہ اس میں ایک بات اور بھی ہے, رجال رجل کی پلورل ہے, مرد. کیوں ہوگا؟ ماں کی قربانیاں زیادہ ہونے کے باوجود بھی والد کو زیادہ اسٹیٹس کیوں دیا گیا؟ تو اسی آیت میں بما انفقوا من اموالہم, مال خرچ کرتا ہے مرد عورت پر. تو شرط مرد یعنی میل بچے پیدا کرنے والے کی نہیں ہے, شرط کیا ہے؟ مال کون خرچ کر رہا ہے؟ وہ مرد ہے. اور وہ خوام ہوگا, وہ طلاق دے سکتا ہے, وہ جہاں چاہے لے جا کے رکھ سکتا ہے, وہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے ضرورت پڑے تو. خوام کیوں ہے خوام؟ وہ مال. آپ لوگ سب مرد ہیں نا؟ ہاں پوچھ رہا ہوں میں. اس کی کوئی بحث ہے تو جی کہ آئیڈینٹی کے جو معاملے عورت اگر ہماری اور وہ سب بات کا کہ وہ کیا نہیں, یہی ہے بات کہ خوام اس شرط پہ ہے کہ مال مرد خرچ کرے گا. اب سوال یہ ہے پلنگ کون لا رہے؟ الماری فرنیچر کون لا رہا ہے؟ ان کے بھوکڑ 500 لوگوں کو 1000 لوگوں کو کھانا کون کھلا رہا ہے؟
ویزا ٹکٹ یہ پورا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, یہ دیں گے یہ دیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ مال خرچ کس کا ہوا ہے, عورت کا یا مرد کا؟ دونوں کا ہو سکتا ہے. نہیں ہوتا ہمارا اس یہاں پہ. افغانستان میں ہم like the male person will give to the father. اپوزٹ ہے وہاں پر. یہاں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پیدا کرنے کے جرم میں لڑکی کے فادر کو فائن پے کرنا پڑتا ہے, جہیز کھانا یہ سب. تو اب یہ بتائیے, مذاق نہیں سیریس, خرچ کون کر رہا ہے جی؟ لڑکی. مرد کون ہے؟ خبام کون بن گیا؟ نہیں, ہم نے قرآن کی جو پریفرنس پرائیورٹی تھی اس کو چینج کیا نا ہم نے. قرآن مرد کو خوام بنا رہا ہے اس بیسس پہ کہ انفقوا من اموالہم, مال خرچ کر رہا ہے. لیکن جو مال خرچ کر رہا ہے وہ مرد نہیں ہے, یہاں پر یہاں عورت ہے. تو خوام کا اسٹیٹس کس کو ملنا چاہیے؟ طلاق دینے کا رائٹ کس کو دیں گے آپ؟ مارنے کا کس کو دیں گے رائٹ؟ نہیں, آنیسٹلی قرآن بول رہا ہے خوام کا رائٹ ہے ہاتھ اٹھا سکتا, جو خرچ کرے گا. خرچ کون کر رہا ہے؟ عورت. تو ہاتھ اٹھانے کا رائٹ کس کا ہے؟ عورت کا. اس لیے آج پوری سوسائٹی فیمیل ڈومینیٹڈ ہے. ہماری تقریر سن کے کئی لوگ جا کے گھر میں بیوی کو بولتے کہ دیکھو ہم اپنے بچے کی بیٹے کی شادی اپن بالکل سنت پہ کریں گے, نو ڈاوری نو ڈنر نتھنگ, کچھ نہیں. انہیں اوپر سے نیچے سے دیکھ کے بولتی اچھا میرے ابا سے وصول کرے وقت اسلام یاد نہیں آیا, اب یاد آ رہا. چلو یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ ہو رہا. آج فیمیل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے. عالم ہو, مفتی ہو, لیڈر ہو, کوئی بھی ہو, گھر کی عورت معاملات طے کرتی ہے. اور آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دوں, یہ معاملات عورت کو ہم نے وومن رائٹ وائلیشن کر کے پہلے عورت اور اس کے پیرنٹس کو رسوا کرے, اب اس کے بعد آپ ان کے غلام ہونا مجبور ہو گئے, کیونکہ بدلہ عورت کو بھی لینے کا وقت اب آیا ہے, وہ لے گی. یہ رسم و رواج پوری کی پوری آپ پر عورتوں نے مسلط کی ہیں. اور ایک حدیث ہے, جب کوئی دیکھے یہ تین چیزیں دیکھے اور خاموش رہے تو اس کے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے زمین کی پیٹھ سے. کیا مطلب جی؟ دفن ہو جانا بہتر ہے اس کا قبر میں اس کے اوپر چلنے سے. وہ تین چیزوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بدکار, خائن, ظالم حکمران حکومت کرے اور تم خاموش بیٹھے ہوئے. دوسرا, جس کے معاملات عورت کے ہاتھ میں, اب 90% یہ ہو چکا ہے. بات چیت میں کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے مسائل آتے تو ذرا ایک منٹ میں بات کر کے آتا ہوں, ذرا سنیے زنان خانے کی طرف جا کے انہوں بات کر کے آ کے پھر بولتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مرد فیصلہ نہیں کر سکتا, انہیں پہلے ہی بولی تم بیوقوف ہے جی, تم کچھ بھی بولیں گے بول کے. عورت کے لیے یہ شرط لینا ضروری ہے, شرط رکھنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے آفس میں مینیجر کے تحت ہے, مینیجر کی ہر بات مانتے نہیں مانتے, نوکری سے نکالیں گا بلکہ ڈر ہے ہی نہیں ہے. ہر جگہ آپ کو روڈ چلا رہے ہیں تو کانسٹیبل یا رولز جو ہیں اس کو فالو کریں گے, آپ کو کرنا پڑتا. ایسے ہی اللہ نے, اسلام نے گھر چلانے کا سسٹم جو دیا ہے اس کا ذمہ دار شوہر کو بنایا ہے. ہم دونوں برابر ہیں نہیں, ایسا کیسا ہوتا, ہم بھی کما رہے نہیں. شوہر کی مرضی پریفرنس ہے. آپ کو میک شور کرنا ہے, سب سے پہلے دونوں پیرنٹ سے پوچھئے ماڈل آف نکاح کون سا چاہتے ہیں, آپ پہلے ہی پوچھئے. عورت اس کی جیٹھانی کے بچے کی شادی کیسی ہوئی ہے اس سے اچھی کرنے کا ماڈل ذہن میں ہے اس کے. مرد فلاں ایم پی ایم ایل اے فلاں فلم اسٹار اس کی شادی کیسی ہوئی ہے وہ اس کے ذہن میں ہے. تو آپ پہلے کلیریفائی کرے ماڈل کیا ہے آپ کے ذہن میں,